السلام علیکم، آداب عرض ہے تمام سننے والوں کو۔ جی جناب، کہیے تو کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں۔ خوشی کی وجہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، جب اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی امی سے، بہن بھائیوں سے ملتے ہیں تو انسان ویسے ہی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور میکے جانا تو خواتین کے لیے ویسے ہی بہت کیا کہتے ہیں، ایک انرجی بوسٹ کی طرح سے ہوتا ہے، تو مجھے بھی وہ انرجی بوسٹ ملتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے، مجھے اپنا گاؤں بہت پسند ہے، مجھے اپنے گاؤں سے بہت پیار ہے۔ اور اس کی ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ میری زندگی کا کافی بڑا حصہ جو ہے وہ یہاں گزرا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے گاؤں کی صاف ستھری اور شہر کے ہنگاموں سے دور جو ہے وہ فضا بہت پسند ہے۔ خاص طور پر یہاں کی راتیں، یقین کریں رات کو آسمان کی جو خوبصورتی آپ کو گاؤں دیہات کی یا پہاڑی علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ آپ کو شہروں میں نظر نہیں آتی۔ اتنا صاف آسمان ہوتا ہے اور ستارے اتنی آب و تاب سے چمک رہے ہوتے ہیں نا، کہ صحیح خوبصورتی آپ کو صحیح معنوں میں رات کی خوبصورتی کا اندازہ کرنا ہونا، تو ایسے جو ٹریفک کے شور اور دھوئیں سے پاک فضا ہونا، وہاں جا کے کیجئے تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں تو انہیں میری بات کا زیادہ اچھے سے آئیڈیا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے میں بہت خوش ہوں۔ ریکارڈنگ کرنے کا میرے پاس وقت ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اپلوڈنگ کافی مشکل ہے۔ یہاں نیٹ ورک کوریج جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے، ڈیٹا جو ہے وہ کام نہیں کرتا، سم ڈیٹا اور وائی فائی کی سہولت یہاں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے جلدی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی۔ اور آپ سب نے بہت تابعداری، فرما برداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ ایپیسوڈ کی پکار نہیں مچائی ہے، تو اس بار آپ سب بہت اچھے اچھے بچے بنے ہوئے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یقین کریں، آپ جب کہتے ہیں نا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی، آپ لوگوں کی بے چینی کا مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے، تو میں خود بے چین ہو جاتی ہوں کہ یار اتنا انتظار کروا رہی ہوں تو کسی طرح ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں۔ تو بیسیکلی تو میرا ایسا ارادہ نہیں ہوتا کہ آپ کو انتظار کرواؤں، لیکن کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کروانا پڑ جاتا ہے۔ یعنی وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا میرے اختیار میں ہوتا نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں اس کے نہ کرنے کی۔ کبھی ریکارڈنگ نہیں کر پاتی ہوں اور کبھی اپلوڈنگ پاسبل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس ناول کی جو ہے وہ صرف 2 ایپیسوڈ باقی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ریکارڈ کر لوں اور کوشش کروں کہ میں سم ڈیٹا پر اس کو اپلوڈ کر سکوں۔ اگر نیٹ ڈیٹا نے ساتھ دیا تو اپلوڈ ہو جائے گی، اگر نیٹ ورک نے بائے بائے کہہ دیا تو پھر تو مشکل ہی ہے، کافی لیٹ اپلوڈ ہوگی، خیر ہو ہی جائے گی۔ تو ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ سب کو بتا دوں کہ گاؤں کا جو ہے وہ ماحول، وہ رات کے وقت تو سردیوں میں خاص طور پر کافی پراسرار سا ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہت وقت سے ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت سے ہی جو ہے وہ جیسے ہی اندھیرا پھیلتا ہے ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے، سنسان ہو جاتی ہیں گلیاں، راستے۔ اور آج تو ریکارڈنگ میں آپ کو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ بھی سنائی دے گا مختلف قسم کا، اور وہ ساؤنڈ بتاؤں کون سا ہوگا؟ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے کافی بھونک رہے تھے، کچھ دیر بعد دوبارہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، تو معلوم نہیں ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سیاستدان ایک دوسرے پر برس رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان بھی کوئی ایسا ایشو چل رہا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہو اور ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان سنگنگ کمپٹیشن ہو، تبھی تو بھات بھات کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کچھ دیر پہلے تک۔ اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو آپ سب کو بھی یقیناً سنائی دے گا۔ خیر، ایسی تھوڑی بہت تو ڈسٹربنگ ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں آوازوں کی، لیکن گاؤں میں جو ہے وہ شہر کی نسبت کافی پرسکون ماحول ہوتا ہے، خاص طور پر رات کا اور سردیوں کی راتوں کا۔ بڑھتے ہیں ہم ناول کی جانب، ناول جس کی مجھے امید ہے کہ ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر سکوں گی اور آپ لوگوں کو میری واپسی سے قبل جو ہے یہ کمپلیٹ ناول سننے کو مل جائے گا۔ ناول کا نام ہے غم مبتلا اور اس کی مصنفہ ہیں عائشہ ریاض۔ قسط نمبر 5۔ تمہیں خبر بھی ہے یہ تم نے کس سے کیا مانگا، بھنور میں ڈوبنے والوں سے آسرا مانگا۔ سنے جو میرے عزائم تو آزمانے کو،
ہوا سے برق نے گھر کا میرے پتہ مانگا، خود اپنی راہ بناتا گیا پہاڑوں میں، کبھی کہاں کسی دریا نے راستہ مانگا، جو آپ اپنے اندھیروں سے بدحواس ہوئی، جو آپ اپنے اندھیروں سے بدحواس ہوئی، شب سیاہ نے گھبرا کر ایک دیا مانگا، کہیں بھی ہو کوئی نیکی برائے نیکی ہو، وہیں پہ ہو گئی سایہ اگر صلہ مانگا، خدا کی دین کے محتاج بندگان خدا، یہ کیا کہ مانگنے والوں سے جا بچا مانگا، ہمیں جو عشق میں ہونا تھا سرخ رو اعجاز، تو ہم نے جانے ہزیں قلب مبتلا مانگا۔ ملک جی سی شام ہو رہی تھی جب افضل نے پارکنگ میں گاڑی پارک کی۔ پیسنجر سیٹ سے بابا اتر کر آگے بڑھے، جبکہ ان کے پیچھے افضل اور مینے بھی بڑھے تھے۔ اپنے فلور پر پہنچ کر افضل نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور سب آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ بابا جان تو آرام کرنے کی غرض سے کمرے کی طرف بڑھ گئے کہ کچھ دیر میں واپس قبیلے کے لیے نکلنا تھا۔ افضل بھی تھکا ہوا سا کیز اور والٹ لاؤنج میں ٹیبل پر پھینکتا وہیں بیٹھ گیا۔ فون نکال کر مسڈ کالز چیک کی، بعد میں کال بیک کرنے کے ارادے سے فون بھی سامنے رکھا۔ سر صوفے کی بیک سے ٹکاتا وہ قدرے آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ تھکن شدید تھی، سارا دن بھاگ دوڑ کر گزرا تھا، مگر ازرق کی خوشی کا خیال کر کے ایک طمانینت بھی رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ حسب عادت ہاتھوں کو بالوں میں پھیرتا آنکھیں موند گیا۔ مینے جاتے جاتے اسے چائے یا کھانے کا پوچھنے رکی تھی، مگر اب خاموشی سے اس کا تھکن سے بھرپور انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے محویت سے دیکھ رہی تھی۔ سفید براق شلوار سوٹ پہنے، سیاہ ویسٹ پہنے ہوئے تھا، مضبوط کلائی گھڑی میں قید تھی، پشاوری چپلوں میں پاؤں مقید تھے۔ روب و دبدبے سے بھرپور پرسنالٹی جو ہر طرف چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ مینے کو تو ڈر ہی لگا رہتا تھا، حالانکہ افضل خاصا نرم گو انسان تھا۔ اس کی شخصیت سے چاہے جتنا روب چھلکتا، اس کا لہجہ اور انداز اپنوں کے ساتھ اور خاص طور پر مینے کے ساتھ ایک خاص نرمی لیے ہوتا تھا۔ مینے کا افضل کے ساتھ یہ رشتہ بن جانا بالکل غیر متوقع تھا۔ ایک دم سے بدلے ہوئے افضل کو وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ان سوچوں میں اس بری طرح محو تھی کہ وہاں کیوں رکی تھی وہ بھی فراموش کر چکی تھی۔ افضل کو خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو آنکھیں کھول کر سائڈ پر دیکھا، جہاں مینے کھڑی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ ابرو اٹھا کر پوچھا، کوئی کام ہے مینے؟ اس کے یکدم متوجہ ہونے پر مینے ہڑبڑائی اور اسی ہڑبڑاہٹ میں کہہ اٹھی، جی، تاہم مہین سا جی منہ سے برآمد ہوا تھا۔ افضل اسے بغور نوٹ کر رہا تھا، امٹتا کہا لبوں میں دبایا، مینے کوئی کام تھا تمہیں؟ نہیں، بیچاری مینے اب کے روحانسی ہوئی۔ نہیں تھا؟ افضل نے بددستور وہی انداز رکھا، اب کے مسکراہٹ چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی، تاہم مینے نہیں دیکھ پائی، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر کیوں کھڑی تھی یہاں؟ اس نے مصنوعی سنجیدہ انداز اپنایا۔ اب کے مینے کو خوب ہی طیش آیا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا، لیکن دل چاہ رہا تھا موصوف کو کھڑے کھڑے سنا دے۔ وہ کڑتی ہوئی اپنا خون جلا رہی تھی، لب کاٹتی ہوئی زبان کو چلنے سے روکا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، میں کچھ دیر آرام کروں گا، واپسی پر ڈرائیو بھی کرنی ہے۔ انداز بددستور ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تاہم اس کے لب کاٹنے پر اور ضبط کرنے پر افضل کا دل چاہا خوب ہنسے۔ اسے اب مینے کو تنگ کرنے میں خوب مزہ آ رہا تھا۔ مینے چند لمحے زمین کو گھورتی رہی، پھر پیر پٹکتی ہوئی خود بھی راہداری کی دوسری جانب موجود کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حد ہے، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، موصوف کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ پہلے خود ہی پریشان کرتے ہیں، پھر خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، مجھے کیا پتا تھا آغا جان اٹھا کر ان سے شادی کروا دیں گے، لیکن میرا آدھا خون جلا کر رکھ دیا ہے۔ میرا تو احساس ہی نہیں ہے، کس سے کہوں میں اب؟ وہ کڑتی ہوئی چادر وغیرہ صوفے پر رکھ کر بستر پر بیٹھی۔ اب کے پیروں کو سینڈلز کی قید سے آزاد کر رہی تھی، دکھتے پیروں کو بستر پر رکھ کر ہاتھ سے دبایا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک غصہ دکھاتے ہیں، سنجیدہ خان ہوں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے موڈ ٹھیک نہیں ہوتا ان کا۔ اب وہ دل میں مصمم ارادہ کر کے کچھ پرسکون ہوئی، اٹھ کر فریش ہوئی اور 2 گھنٹے بعد کا الارم لگا کر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ آنی کو شام میں رابی اور آریز نے گھر ڈراپ کیا تھا۔ رابی دوبارہ ملنے کے وعدے پر واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کے واپس آنے کے کچھ لمحوں بعد ہی بابا اور اپیا کی واپسی ہوئی تھی۔
وہ लाउंज में बैठी थी जब बाबा और अपिया आगे पीछे ग्लास डोर धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। अपिया तो उससे मिलने के फौरन बाद अपने लाडले को देखने अंदर बढ़ गई थी, जो सुबह से घर में मुलाजमा के साथ था। बाबा उसके साथ ही सोफे पर बैठे कुछ लम्हे बगौर आनी को देखते रहे। आनी बाबा की नज़रों से नर्वस हो रही थी मगर खामोश थी। कुछ लम्हे उसे देखते रहे और फिर बेसाख्ता उसे खुद में भींच लिया। मेरा बेटा, जो भी होता है अल्लाह की मंशा के मुताबिक होता है, आप परेशान नहीं होना बिल्कुल। आनी को बाबा के इस अमल ने हैरान किया, मगर बाबा के दिल से लगकर जो सुकून उसके अंदर बाहर फैला था उसने ज़्यादा सोचने नहीं दिया। एक ज़िंदगी गुजार कर तो वो यहाँ तक पहुँची थी, कैसे ना महसूस करती। जी बाबा, उसे बेख्तियार बहुत सारा रोना आया था। गले में आंसुओं का गोला हलक में उतारती वो तकरीबन मिनमिनाई थी। अल्लाह का सबके लिए एक परफेक्ट प्लान होता है बेटा। वो ज़ात कभी भी अपने बंदों के साथ बुरा होने नहीं देती। मुश्किलात भी आती हैं और परेशानियां भी, मगर ये तमाम हालात हमें अल्लाह से करीब तर करते जाते हैं। आपको पता है ना बेटा ये? जी बाबा। वो उनके दिल से लगी उनकी बातों का मफहूम समझ तो नहीं पा रही थी, मगर जवाब दे रही थी। बाबा ने उसके सर पर बोसा दिया और उसकी पीठ थपकते हुए उठ गए। बेटे, एक कप चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। खाना नहीं खाऊंगा, बस रेस्ट करूंगा अब। जी बाबा, मैं भिजवाती हूँ। बेसाख्ता एक पुरसकून सांस फिजा के सुपुर्द करती वो मासूम सी मुस्कुराहट के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। वो अब तक बेयकीन थी, आज के दिन उसकी ज़िंदगी की डगर पूरी तरह बदल गई थी। अल्लाह ने उसे अजरक का नसीब कर दिया था और बाबा की वो तवज्जो जिसे वो सारी ज़िंदगी तरसती रही थी, वो भी आज उसे मिल गई थी। वो मुस्कुराती हुई सोच रही थी। कुछ लम्हों बाद तमाम सोचों को दिमाग से झटकती वो चाय कप में निकालने लगी। चाय देकर बाहर निकली तो समीर भाई आते नजर आए। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आनी, ठीक हो? और अपिया कहाँ है तुम्हारी? आज मेरी शामत है और वो भी तुम्हारे फजूल से भाई की वजह से। उसे एक काम कहा था वो भी नहीं कर पाया, फिर मुझ मासूम को अपनी बेगम को बेवकूफ़ बनाना पड़ा। अब मुझे उससे कौन बचाएगा? वो मसनूई खौफ से कहते अंदर बढ़ रहे थे। आनी को बेसाख्ता हंसी आई। हंस लो भाई, सब हंस लो, अब हमारी किसे परवाह। टीम जो बदल गई है। वो उसे छेड़ने लगे। आनी बेसाख्ता सुर्ख हुई। चलें चलें अब भैया, वरना मज़ीद देर कहीं मतवक्का शामत में भी इजाफा ना कर दे। अल्लाह ही बचाए बस। वो कानों को हाथ लगाते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोले और फिर डोर नॉब घुमाकर अंदर बढ़ गए। आनी लाउंज में खड़ी एक बार फिर हंसती। कुछ लम्हे पहले की तमाम सोचें उसके जहन से महव हो चुकी थीं। वलीद भैया रात भर नहीं लौटे थे। हाँ, अलबत्ता एक दो बार कॉल करके आनी की खैरियत पूछ चुके थे। चची और चाचू को ज़बरदस्ती घर भेज दिया था। वो रात भर वहाँ रुककर परेशान होते, बावजूद इसके कि उसे शहरी पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो उसके ख़ानदान का हिस्सा था और ज़रूरत पड़ने पर अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। वो कम अज़ कम इस लम्हे उससे बेनियाज नहीं हो पाया था। चाचू की फैमिली को उसकी ज़रूरत थी, सो वो उनके लिए वहाँ रुका था। और कुछ लोग फ़ेरोज़ जैसे भी होते हैं जो इंसान के नाम पर धब्बा होते हैं। एहसासात और जज्बात से आरी और ख्वाहिशात का ताबे इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। नफ्स के ताबे तो जानवर भी होते हैं। उन्हें किसी के एहसासात और जज्बात की परवाह नहीं होती। फ़ेरोज़ को भी नहीं थी। वो अपनी दुनिया में गुम था। पीछे मुड़कर देखना उसे गवारा नहीं था। ख़ानदार और अपने उसके लिए कोई मानी नहीं रखते थे। उस लम्हे उसे अपने वालिदैन के साथ होना चाहिए था, मगर एहसासात और जज्बात से आरी इंसान से तवक्का रखना अब सही है। अगली सुबह नाश्ता करके बाबा और चाचू अस्पताल गए थे। वहाँ कुछ लम्हे रुककर ऑफिस चले गए थे, जबकि वली को बाबा ने आराम करने के लिए घर भेजा था। सूरज की किरणों ने ज़मीन को अभी छुआ ही था जब अफ्जल बाबा जान और मीने के साथ कबीले पहुंचा था। बाबा जान नमाज अदा करने की गर्ज से कमरे की तरफ बढ़े थे, जबकि अफ्जल और मीने भी बीवी जान से मिलकर अपने कमरे की जानिब गए। बाकी सब तकरीबन महवे इस्तराहत थे। आराम करने की गर्ज से अफ्जल लेटा था, जबकि मीने को तो जरी ने बमुश्किल ही कुछ देर छोड़ा था। अभी भी उसे लिए वो अपने कमरे में बैठी थी। बताओ ना मीने, कैसी हैं आनी भाभी? अल्लाह, ये मत बताना जैसा शहर की लड़कियों के बारे में सुना है, नकचिड़ी सी मगरूर हसीना। मीने आनी की मासूम शक्ल याद करके मुस्कुरा दी। अरे नहीं आनी, बिल्कुल वैसी नहीं है। तुम मिलो तो सही आनी से। इतनी मासूम सी प्यारी सी है, बिल्कुल गुड़िया लगती है। लाला के साथ खड़ी हुई वो इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। और फिर शहरी लड़कियों वाला कोई नखरा नहीं है उसमें। कम वो है मगर मगरूर नहीं है। खुद दिल खींचता है उसकी तरफ।
مینے کے مسکرا کر بتانے پر زری تو شہید ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اللہ، مینے مجھ سے بھی معصوم؟ بڑی بڑی ہنی کلرڈ آئیز کو کھول کر کہا۔ مینے بے ساختہ ہنس دی۔ ہاں زری، تم سے بھی معصوم۔ کتنی بری ہونا تم مینے، زری نے منہ بسورا۔ ارے کیوں زری، کیا کر دیا ہے میں نے؟ یہ پوچھو کیا نہیں کیا، ایک تو اکیلے اکیلے شہر گھوم آئی، تمہیں پتا بھی ہے کتنا شوق تھا مجھے شہر جانے کا، اور پھر ازرق لالا کی شادی بھی کروا دی، کتنے ارمان تھے میرے، اب کے باقاعدہ آنسو بہنے کو تیار تھے۔ ارے میری جان، تم بھی شہر چلی جاؤ گے، اور جہاں تک لالا کی شادی کی بات ہے تو باقی سب فنکشنز یہاں قبیلے میں ہوں گے، تمہیں ارمان نکالنے کا پورا پورا موقع ملے گا۔ سچی مینے، یہاں بھی ہوں گے فنکشنز؟ بالکل، اور شادی کہاں ہوئی ہے، بس نکاح ہوا ہے، آنی اپنے گھر ہے، اسے رخصت تو کروانا ہے نا۔ اور پھر مینے کے سمجھانے پر زری کچھ سنبھلی تھی، ورنہ تو صدمے سے آدھی ہوئی جا رہی تھی۔ اچھا مجھے کچھ دیر آرام کر لینے دو، اللہ کی بندی صبح سے بٹھایا ہوا ہے، کچھ احساس ہے کہ نہیں؟ مینے کی بات پر زری بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ اللہ مینے، بالکل بھابھی لگ رہی ہو، اور افتر لالا نے تمہیں بولنا بھی سکھا دیا ہے۔ وہ بات کر کے پھر سے ہنسنا شروع ہوئی۔ اس کی بات پر مینے بے ساختہ جھینپتی اسے ایک تھپڑ رسید کر گئی۔ تمہارے لالا کی مجال مجھے کچھ سکھائیں، وہ تو بس ایسے ہی۔ وہ بیچاری بھی بلا وجہ شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے شرمندہ تاثرات دیکھ کر زری ایک بار پھر ہنستی چلی گئی۔ افضل جو سویا تو پھر دوپہر کی خبر لایا تھا، کچھ دیر اٹھ کر بیٹھا، کمرے میں نظر دوڑائی جہاں لائٹس آف ہونے اور شیشوں پر پردے پڑے ہونے کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر وقت دیکھا، دن کا 1 بج رہا تھا۔ مینے کو آواز دینے کا ارادہ ترک کر کے اٹھا اور ڈریسنگ روم سے شلوار سوٹ لے کر فریش ہونے کی خاطر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو سامنے بستر پر مینے بیٹھی تھی، جو ابھی شاید کمرے میں آئی تھی۔ پردے بھی ہٹ چکے تھے، کمرے میں ہر طرف روشنی پھیلی تھی۔ مینے اپنے مخصوص خاموش انداز میں افضل کو دیکھ رہی تھی۔ افضل اس کے ہنوز تاثرات دیکھ کر اچھا خاصا جھنجھلایا، یعنی ناراضگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ شام میں آ کر پوچھتا ہوں، ابھی بابا اور آغا جان سے ملنا تھا، اور بھی کئی کام منتظر تھے۔ وہ سوچتا ہوا خود بھی خاموشی سے تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر مرر میں ایک نظر خود پر ڈالتا وہ سائڈ ٹیبل سے سیل فون اٹھانے بڑھا۔ مینے اس کے خیالات سے انجان اپنے ہی خیالوں میں الجھی تھی، نظریں اس پر ٹکی تھی جبکہ ذہن کی پرواز نہ جانے کہاں تھی۔ اپنے پاس خوشبو کا جھونکا محسوس کر کے چونکی۔ آپ ناشتہ کریں گے یا کھانا؟ وہ بھی لگنے والا ہے، کھانا ہی کھائیں گے۔ وہ جو فون چیک کر رہا تھا چونکا۔ نہیں، میں آغا جان کے ساتھ مردان خانے میں ہی کھانا کھاؤں گا، شام میں ملتے ہیں بیگم، وہ دل میں کہتا ہوا مینے کے اداس تاثرات دیکھتا آگے بڑھا۔ تاہم کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ اللہ حافظ کہنا نہ بھولا۔ مینے سرد سانس فضا کے سپرد کرتی اداس پریشان نظروں سے اس کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر بھی تھک چکی تھی کہ آخر ایسا کیا کرے کہ افضل کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ یہ ساری صورتحال اس کے لیے نئی تھی، اس کی نہ تو کوئی دوست تھی نہ کسی اور سے کہہ سکتی تھی۔ زری تو خود لا ابالی سی تھی، سو جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا۔ آبان، ازرق اور ہاشم نے حسب وعدہ شجاع کے ساتھ گھنٹوں لور لور گھوم کر شاپنگ مکمل کی۔ اس وقت وہ چاروں شجاع کے گھر لاؤنج میں بیٹھے تھے، ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ خبیث انسان، دوبارہ مجھے تو نے بلایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شاپنگ کروا دو، شاپنگ کروا دو، رو رہا تھا پہلے اور وہاں جا کے آنکھیں پھیر لیں۔ آبان کے کہنے پر ہاشم اور ازرق زور سے ہنسے تھے، شجاع بھی کسیانہ سا ہنس رہا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ دنیا جہان کا واویلا کرنے کے بعد جو شجاع ان تینوں کو ساتھ لے کر گیا تھا، شاپنگ ساری اپنی پسند بلکہ انتہائی بونگی پسند سے کی تھی۔ مجال ہے جو ان تینوں کو بولنے دیا ہو، اور پھر سارا دن فضول میں گھما گھما کر پاگل الگ کر دیا تھا۔ شجاع کا مزاج سمجھتے ہوئے ہاشم اور ازرق نے تو پرواہ نہیں کی تھی، مگر آبان ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا۔ ہاں تو شادی میری ہے، پسند بھی میری ہونی چاہیے تھی، اب روز روز تو نہیں ہوتی شادی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تو ہمیں ساتھ ٹانگنا ضروری تھا، اس سے اچھا تھا میں واپس چلا جاتا، کچھ تو کام نپٹتے وہاں کے۔ او بھائی، پتہ ہے ہمیں جتنا کامی بچہ ہے تو، اب اتنا بھی حق نہیں تھا میرا؟ شجاع کا انداز بددستور تھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ لاؤنج جنگ کا منظر پیش کرنے لگتا، ہاشم کو صلح صفائی کرواتے ہی بنی۔ اچھا بس کرو تم دونوں، شجاع اور کیا کیا کام کرنے والا ہے وہ بتا، اور یہ تیرے سارے کزنز نکمے ہیں، ایک بھی جو نظر آیا ہو؟ ہاشم کے کہنے پر شجاع خاصا بدمزہ ہوا۔ تبھی تم لوگوں کو بلایا ہے،
ان تلوں میں تو تیل نہیں ہے بھائی، تم لوگوں نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ایسے ہی جیسے آج کیا ہے۔ تو بھائی میری پیش کی معذرت لکھ لو۔ آبان کی زبان پھسلی، جس پر ازرق ایک بار پھر ہنسا تھا۔ وہ تینوں ازرق کے ہنسنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی خیریت؟ آج تو لوگ کچھ زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہو تو ہمیں بھی بتاؤ بھائی، ہم نے تو نہ کچھ دیکھا نہ سنا۔ شجاع کی ایکٹنگ کا کیڑا بے وقت ہی کل بلاتا تھا۔ چند دن ہے بیٹا جی، آپ کو بھی دیکھ لیں گے۔ اوہ، بلکہ آپ کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے، ہما بھابی نے سارے کس بل نکال لینے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی آبان ہنستا چلا گیا تھا۔ اسے بدلہ لینے کا موقع جو مل گیا تھا وہ شجاع کو چڑھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاشم اور ازرق شجاع کے تاثرات سے خوب محظوظ ہو رہے تھے، بمشکل ہنسی کنٹرول کیے بیٹھے تھے۔ تو دیکھ لے آبان، تجھے اپنی شادی سے بے دخل کر دوں گا، مجھ سے پنگا نہ ہی لے تو بہتر ہے۔ مجھے بے دخل کرے گا تو؟ شکل ہے تیری؟ دیکھ لے ازرق، سمجھا لے اپنے اس شودے بھائی کو، قسم سے گھسنے نہیں دوں گا اسے میں۔ ویسے بات تو اس کی ٹھیک ہے شجاع، بھابی نے تجھے سیدھا کر دینا ہے۔ ہاشم نے بھی اب کے حصہ ڈالا تھا، جس پر شجاع کے تو چہرے کے زاویے خطرناک حد تک بگڑے تھے، جبکہ ازرق اور آبان کا زبردست قہقہا گونجا تھا۔ کچھ دیر بعد آبان اور ازرق نے اپنے فلیٹ کی راہ لی، جبکہ ہاشم کچھ دیر مزید بیٹھ کر اٹھا تھا۔ بابا یہ کباب آپ ٹیسٹ کریں نا، میں نے بنائے ہیں۔ آنی، بابا اور ولی ڈنر کر رہے تھے۔ ولی حیرت سے آنی کا انداز دیکھ رہا تھا۔ کب یہ کایا پلٹ ہوئی تھی اس کے پیچھے اسے پتہ نہیں چلا، سو اب حیران تھا۔ آنی پجامہ شرٹ میں ملبوس، کاندھوں پر شال اوڑھے ہوئے تھی، ہلکے براؤن بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دے رکھی تھی۔ وہ بالکل گھریلو اور قدرے ملگجے سے حلیے میں بیٹھی تھی۔ بابا کا بھی روز والا انداز مفقود تھا۔ ولی کے لیے یہ باعث حیرت ہی تھی کہ آنی کا کسی بھی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ فیصلہ بالکل اچانک اور شاید زبردستی بھی تھا۔ آنی کسی طرح کا رد عمل تو دکھاتی، لیکن آنی اس کے اندازے کے بالکل برعکس پرسکون، بلکہ ہمیشہ سے زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس کا وہ چلبلا سا انداز جو کہیں کھو گیا تھا، آج تو اس کی جھلک بھی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر بابا کا انداز بھی حیرت انگیز تھا۔ میں لے رہا ہوں بیٹے، آپ کھائیے، شاباش۔ جی بابا۔ بابا میرے دوست کی شادی کا انوائٹ آیا ہے، اس نے سب کو انوائٹ کیا ہے، آپ چلیں گے؟ ولی نے پوچھا۔ نہیں بچوں، آپ دونوں چلے جاؤ، میرا نہیں دل چاہتا یار۔ پہلی بار اس طرح بات کر رہے تھے ولی اور آنی، دونوں نے چونک کر بابا کو دیکھا۔ کیوں بابا، آپ کا کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میرے بچوں، میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں چلے جانا۔ اب اتنے سال کہیں نہیں گیا تو اب دل نہیں چاہتا یار، پر انشاءاللہ اپنے بچوں کی شادیاں میں بہت اچھے طریقے سے کروں گا۔ اور بچوں کی شادیوں پہ دونوں بچوں کا منہ کیوں بنا تھا، یہ بس اس ٹیبل پر موجود دونوں نفوس جانتے تھے۔ وہ مشکل گلے میں پھنسی بریانی کا نوالہ آنی نکالتی ہوئی پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ ولی نے آنی کو حوصلہ دلانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کی کمر تھپک کر جیسے سانس بحال کی تھی۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو آنی کو یاد آیا، بھائی آپ کی کس فرینڈ کی شادی ہے اب؟ ولی نے ایک نظر آنی کو دیکھا، اب اگر وہ بتا دیتا تو آنی لازمی طور پر ریئیکٹ کرتی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کیسے ریئیکٹ کرتی، مگر یہ بات تو کنفرم تھی، آنی کی کوئی سوچ بھی چھپی نہیں رہ سکتی، اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ بتائیے نا ولی بھیا۔ آنی، شجاع کی شادی ہے۔ شجاع؟ او شجاع! ایک بار پھر کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ آنی یہ لو پانی پیو۔ ولی نے فوراً سے پانی اس کے سامنے کیا تھا اور بابا ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹے، آپ ٹھیک ہو؟ جی بابا میں ٹھیک ہوں، کھانسی کے درمیان جواب دیا۔ ولی کو ہنسی بھی خوب آئی۔ اچھا آرام سے کھانا کھاؤ، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہنسی کو لبوں میں دبا کر ولی نے آنی کو نظروں ہی نظروں میں سمجھانا چاہا۔ وہ بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ولی، شہری کی طرف گئے تھے تم؟ جی بابا، شام میں واپس آیا ہوں۔ جاتے رہنا، اور اب اکیلا پریشان ہوگا۔ جی بابا۔ کھانا کھا کر بابا اٹھے۔ بیٹا آنی، دراب آئے گا کچھ دیر میں، آپ اسے لائبریری میں ہی بھیج دینا، اور ایک کپ چائے بھی بھجوا دو۔ بابا آنی کو کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ جی بابا، میں بھجواتی ہوں۔ ولی بھی کھانا کھا کر اٹھ گیا تھا۔ ولی بھیا کو ان کے کمرے میں چائے بھجوا کر بابا کی چائے خود دے کر آئی اور آخر میں اپنا مگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حسب معمول پردے سمیٹے باہر اب سیاہ رات پھیل چکی تھی۔ آنی اس وقت خاموشی کو خوب انجوائے کرتی تھی۔ ابھی بھی گلاس ونڈو سے پردے ہٹائے، بالکنی کا گلاس ڈور کھولا اور چائے لے کر باہر نکلنے ہی لگی کہ بستر پر پڑا سیل فون بج اٹھا۔
آپ کے باہر نکلتے ہوئے سیل فون بھی ہاتھ میں تھا۔ جی جناب کہیے، چائے کا ایک سپ لیا اور حشاش بشاش آواز میں کہا۔ کہیے تو آپ جناب، مزاج خوشگوار ہیں، چکر کیا ہے؟ حسب توقع جواب بھی آیا تھا۔ آنی بے ساختہ ہنس دی۔ دوسری جانب رابی مخاطب تھی۔ چکر تو کچھ نہیں ہے۔ آنے کی بات رابی نے بیچ میں ہی کاٹ دی۔ کچھ تو ہے محترمہ، جو لہجے میں اتنی بشاشت سمائی ہوئی ہے، ماشاء اللہ، نظر نہ لگے کسی کی۔ رابی نے آنکھیں گھماتے ہوئے یوں کہا جیسے آنی سے روبرو مخاطب ہو۔ آنی اس کی بات پر بے ساختہ ہنسی۔ واللہ یہ نکرئی ہنسی۔ کیا راز ہے مسز خان؟ مسٹر خان سے بات تو نہیں ہو گئی؟ بس کر دو رابی، تمہیں تو پر چاہیے ہوتا ہے، پرندہ بنانے میں وقت نہیں لگاتی۔ بالکل بالکل جناب، سیکرٹ ٹیلنٹ ہے۔ اچھا سنو، سب ٹھیک ہیں گھر پر؟ رابی کی فوراً بدلتی ٹون نے آنی کو ایک بار پھر ہنسایا۔ پل میں تولا پل میں ماشا والی بات تھی رابی کی۔ اس کے تجسس بھرے انداز پر آنی کے چہرے کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر سب سے مراد میں اور بابا ہیں تو الحمدللہ ہم دونوں ٹھیک ہیں، اور اگر ولی بھائی کا پوچھنا چاہ رہی ہو تو بھابی ٹو بی، تم ویسے ہی پوچھ لو، بات گھما کر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کہ آنی نے چھیڑا۔ اللہ اللہ، ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور ابھی سے میڈم اتنا بدل گئی ہیں۔ قدرت جانتی ہے رخصتی کے بعد کیا رنگ دکھائیں گی۔ رابی کی مصنوعی فکر سے لبریز آواز فون کی دوسری جانب سے سنائی دی۔ فکر نہیں کرو، کچھ نہیں بدلا یہاں، تم سے تو اللہ بچائے رابی۔ سناؤ کال کیسے کی اس وقت؟ او ہاں، اب پوچھی ہے نا کام والی بات۔ رابی کی ٹون ایک بار پھر بدلی۔ دیکھا، کام اپنا تھا، فضول میں پیار جتایا جا رہا تھا۔ آنی نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ آہ بیٹا، پوچھوں گی تم سے جب اس صورتحال سے گزرو گی۔ ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ رابی کا جواب آیا۔ آنی جھٹکی۔ کیسی صورتحال؟ اور اتنی ٹھنڈی آہیں کیوں بھر رہی ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ یار کدھر ہیں بھائی تمہارے؟ کل میں کال پک نہیں کر پائی اور آج سارا دن موصوف میری کالز اگنور کرتے رہے ہیں۔ کون جانتا تھا اتنے نخرے والے ہوں گے؟ رابی کی جھنجھلائی آواز پر آنی ہنستی چلی گئی۔ اللہ، معاملہ یہاں تک چلا گیا؟ گھنی ہو، ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ آنی سر توڑ دوں گی تمہارا جو یہ بتیسی اندر نہیں کی۔ ابھی سیدھی طرح بتاؤ نا، بعد میں جتنا دل چاہے چھیڑ لینا تم۔ رابی کی روحانسی آواز پر آنی مسکرائی۔ اچھا اچھا، اپنی یہ تقریباً دہشت گردانہ سوچیں اپنے پاس رکھو، میں کرواتی ہوں بھائی سے بات۔ اور پھر وہ رابی کی دہائیوں پر ہنستی ہوئی بالکنی سے کمرے میں آئی اور صوفے سے شال اٹھا کر لپیٹتی ہوئی ولی بھیا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ولی کو فون تھما کر باہر نکلی کہ لاؤنج میں دوراب چاچو آتے نظر آئے۔ السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرا بچہ، چاچو بالکل ٹھیک ہیں۔ چاچو کا بیٹا کیسا ہے؟ دوراب صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دے کر پیار سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے چاچو۔ شہری کیسا ہے اب؟ ٹھیک ہے بیٹے، کل انشاءاللہ گھر شفٹ ہو جائے گا۔ آپ چچی کی طرف چکر لگائیے گا، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ جی جی چاچو، میں صبح ہی جاؤں گی۔ وہ چاچو کے بتانے پر بے ساختہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے شہری کے ایکسیڈنٹ کے بعد اب تک چکر نہیں لگایا تھا۔ ضرور میرا بیٹا۔ وہاب بھائی کدھر ہیں؟ بابا لائبریری میں ہیں چاچو، وہیں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے بیٹے، پھر میں ان سے مل لوں۔ جی چاچو۔ وہ آگے بڑھی اور پھر خود کو کوستی ہوئی واپس مڑی۔ کھانا کھایا آپ نے چاچو یا میں گرم کر دوں؟ شکریہ میری جان، کھانا میں کھا چکا ہوں، ہاں البتہ آپ قہوہ پلا دیں۔ آپ بیٹھیے بابا کے پاس، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی جبکہ چاچو اس کے یوں سر ہلانے پر بے ساختہ مسکرائے تھے اور لائبریری کی طرف بڑھ گئے۔ بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، خدا گواہ ہے، میں نے آنی، ولید اور انیزہ کو اپنے بچوں کی طرح ہی چاہا ہے، بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کر میں ان تینوں سے نزدیک رہا ہوں۔ اور یہ سچ بھی تھا، دوراب صاحب کے دونوں بچے ہمیشہ سے ان سے فاصلے پر رہے تھے۔ دونوں کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ انہیں ہمیشہ وہاب بھائی کے بچے دیکھ کر رشک آتا تھا۔ بن ماں کے بھی اور باپ کی توجہ نہ پا کر بھی اتنے سلجھے ہوئے بچے تھے۔ وہ جانتے تھے وہاب صاحب نے ساری عمر بچوں کو فاصلے پر رکھا تھا، لیکن ان کے بچے پھر بھی بے حد پیار کرنے والے تھے۔ اور کہاں فیروز اور شہروز تھے، اپنی دنیا میں مگن رہنے والے اور بس اپنی پرواہ کرنے والے۔ دوراب بھائی صاحب کی آواز پر چونکے۔ میری بدقسمتی تھی دوراب، میں ساری عمر اپنے بچوں کے قریب نہیں ہو پایا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مگر خیر۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گئے۔ مجھے آنی بہت پیاری ہے دوراب، میں جانتے بوجھتے اس کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا۔
اور مجبوری یہ ہے کہ ایک اپنے کی خوشی کے لیے دوسرے اپنے کو مایوس کرنا پڑے گا۔ تم ہی بتاؤ دوراب، کیا کروں میں؟ وہ پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہاب بھائی، میں سمجھتا ہوں آپ میرے لیے فکر مند نہیں ہو۔ آپ جانتے ہیں آنی مجھے اپنے بچوں سے بڑھ کر پیاری ہے۔ میرے نصیب میں نہیں تھا وہ میری بیٹی بنتی، میری بڑی خواہش تھی، لیکن ہر خواہش پوری تو نہیں ہوا کرتی۔ شہری نے جو بھی کیا اس کے بعد میں خود بھی نہیں چاہتا آنی اسے سونپ دوں۔ وہ سخت افسردہ ہو کر کہہ رہے تھے۔ وہاب صاحب اسی پریشانی سے انہیں سن رہے تھے۔ وہ بھی کیا کہتے؟ ایک بیٹا میرا ایسا لاپرواہ ہے جس نے مڑ کر خبر لینا تو کیا، اپنی خیریت سے آگاہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نہ جانے کہاں ہے وہ، کوئی خبر نہیں، اور دوسرا یہاں من مرضیاں کرتا پھر رہا ہے، باپ کے سر میں خاک ڈلوا رہا ہے۔ وہاب صاحب بھی دل برداشتہ سے انہیں سن رہے تھے۔ ان کی دونوں اولادیں ہی کسی کام کی نہیں تھیں، اپنی اپنی زندگی میں باپ سے لاپرواہ دونوں مست تھے۔ اب کمرے میں رات جیسی خاموشی پھیل چکی تھی۔ دونوں نفوس اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے سوچوں کے الجھے تانے سلجھانے میں محو تھے، مگر سوچوں کی یہ ڈوریں ایک بار جو الجھ جائیں تو کیا آسانی سے سلجھتی ہیں؟ بھیا، کچھ دیر بعد آنی نے ولی کے کمرے کا دروازہ نوک کیا اور اجازت ملتے ہی اندر بڑھی۔ بھیا، فون فری ہے تو دے دیں؟ ہاں، وہ ٹیبل پر رکھا ہے، لے لو۔ وہ سیل فون اٹھا کر باہر نکلنے لگی کہ کچھ خیال آتے ہی پلٹی۔ ولی کو دیکھا جو ونڈو کے پاس کھڑا باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اپنا سوال ترک کر کے وہ پہلے پوچھ گئی، کیا سوچ رہی ہیں بھیا؟ وہ جو اب درپیش صورتحال سے نمٹنے کا سوچ رہا تھا آنی کی آواز پر اپنے خیال سے نکلا۔ اتنا بڑا فیصلہ لے تو لیا تھا، بابا کو کیسے آگاہ کیا جاتا، اور ان کا متوقع رد عمل ہی اسے پریشان کر رہا تھا۔ ایک سانس ہوا کے سپرد کرتا وہ مڑا۔ کچھ نہیں آنی، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی، وہ چاچو آئے تھے بھیا، وہ بتا رہے تھے چچی یاد کر رہی ہیں، میں صبح ان سے مل لوں نا؟ نہ جانے کیوں سوال کیا تھا، اسے بھی سمجھ نہیں آئی، مگر اب اس صورتحال اور حالات کی تبدیلی پر وہ جھجک رہی تھی، اسی لیے بھائی سے پوچھنا بہتر سمجھا۔ اسے پریٹینڈ کرنا نہیں آتا تھا، جو بھی تھا سامنے تھا، اسی لیے اس نئی حیثیت کے ساتھ وہ چچی کو فیس کرنے سے ڈر رہی تھی۔ ارے میری جان، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، بالکل جاؤ تم، بلکہ مجھے تو افسوس ہے پہلے کیوں یہ خیال نہیں آیا مجھے۔ چچی کو ضرورت ہے اس وقت، اور ہم ہی نہیں آگے بڑھیں گے تو کون بڑھے گا؟ اور جہاں تک شہری کی بات ہے، وہ بھی ہر رشتے سے پہلے کزن ہے ہمارا، دوراب چاچو کا بیٹا ہے، اور کچھ نہیں تو چاچو کا بیٹا ہونے کے ناطے ہمیں ملنے جانا چاہیے، اس میں ڈرنے یا جھجکنے والی کوئی بات نہیں ہے، ولی نے آنی کو سمجھایا۔ اور جہاں تک اس معاملے کی بات ہے میری جان، تو یاد رکھو آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اسی لیے کچھ مت سوچو، یہ آپ کے بھیا کا فیصلہ تھا، سو سب کچھ بھیا پر چھوڑ دو، اوکے؟ اوکے بھیا، آنی اب کے پرسکون سی مسکرائی۔ ایک اور بات بھیا۔ ہاں کہو آنی۔ بھیا، مجھے ڈریس چاہیے، ڈھنگ کا ایک بھی لباس نہیں ہے میرے پاس، آپ کل مجھے شاپنگ پر لے جائیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کل صبح؟ کل صبح تو شہری ڈسچارج ہوگا، ہسپتال جانا ہے، اور پھر ایک اہم میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ ایسا کرو آپ شام میں تیار رہنا، میں فری ہو کر کسی بھی وقت آپ کو پک کر لوں گا، پھر آپ کا ڈریس بھی خرید لیں گے، ولی نے سوچتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھیا، وہ مسکراتی ہوئی مڑی۔ آنی کی مسکراہٹ پر ایک روشن اور پرسکون مسکراہٹ نے ولی کے لبوں کا بھی احاطہ کیا۔ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا وہ، اپنی آنی کا ہنستا مسکراتا چہرہ، اور اس مسکراہٹ کے لیے وہ کسی بھی صورتحال کا سامنا آرام سے کر لیتا۔ شجاع کی شادی خوب ہلے گلے میں گزری تھی، اس کے درجن بھر کزنز، بلکہ شیطان کے چیلے کزنز نے وہ ہڑبونگ مچائی تھی کہ الامان آبان تو ان کے ساتھ پورا پورا اتر رہا تھا، جبکہ اس طوفان بدتمیزی کا شکار بننے سے ہاشم اور ازرق خود کو اور شجاع کو بمشکل بچائے ہوئے تھے۔ اسی ہلے گلے میں مہندی اور بارات کا دن گزرا تھا، آج اس کا ریسیپشن تھا۔ وہ تینوں شجاع کے کمرے میں تیار ہو رہے تھے جب ہاشم جھنجھلاتا ہوا باہر سے آیا۔ شجاع، تیرے یہ انتہائی بدتمیز قسم کے کزنز مریخ سے آئے ہیں کیا؟ ہیں بھائی، کیوں؟ تجھے کیا ہوا؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اندازہ تو تھا، مگر شامت اعمال تھی جو پوچھ لیا۔ قسم سے لکھوا لے مجھ سے، آج میں اگر سلامت چلا گیا دوبارہ راہ نہیں لوں گا یہاں کی۔ خبیث، تیری شادی ہے کہ طوفان؟ ابھی اچھا بھلا نہا کر آ رہا تھا، پتہ نہیں کس جانب سے پانی سیلاب کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوا ہے، پھر سے نہانا پڑے گا، پہلے ہی اتنی مشکل سے باری آئی تھی۔ اب کہ ان تینوں نے اپنی اپنی مصروفیت ترک کر کے ہاشم کو دیکھا
جو پورا کا پورا پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ تینوں نے اس کے حلیے پر بمشکل امٹتے قہقہوں کو روکا۔ جتنا ہاشم چڑا ہوا تھا لازمی تھا پھٹ پڑتا۔ شجاع کی زبان پھسلنے کو بےتاب تھی جسے بمشکل ہی قابو کیا ہوا تھا۔ اچھا تو ادھر نہا لے، یہ باتھ روم فری ہے اب۔ بمشکل ہی اسے گھسیٹ کر نہانے بھیجا۔ وہ سر جھٹکتا ٹاول گلے میں ڈالتا اندر بڑھا تھا۔ ہاں، دروازہ لاک ہوتے ہی اس نے جناتی قسم کے قہقہے ضرور سنے تھے جس پر ضبط کرتا وہ دانت پیس گیا۔ صحیح بات ہے بھائی، اس سے پہلے ان سب کو کہاں سنبھالا ہوا تھا؟ آبان نے شریر انداز میں پوچھا۔ وہ دونوں ہنسے تھے۔ کہا تھا نا یہاں کسی کام کے نہیں، سب کام کے تو ہیں۔ خوب رونق لگائی سب نے۔ آبان کے کہنے پر ازرق اور شجاع مہندی کا فنکشن یاد کرتے ہنس دیے۔ شجاع کے ننھیال اور ددھیال کے درجن بھر کزنز اکٹھے تھے اور سب ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ سب کو عاجز کر کے چھوڑا تھا۔ مہندی لگانے کے بعد واٹر فائٹ کی طرح باقاعدہ مہندی فائٹ ہوئی تھی۔ ایسا طوفان مچا تھا کہ بڑوں نے بمشکل اندر کی راہ لی تھی۔ لان میں تو مہندی سے گولہ باری ہو رہی تھی۔ خیر اس کے بعد ٹھیک ٹھاک عزت افزائی بھی کروائی تھی۔ امید تھا آج کا فنکشن عزت سے گزرتا۔ شجاع نے گرے فارمل سوٹ پہنا تھا، ڈائمنڈ کی کف لنکس باندھے جو اسے ازرق نے گفٹ کیے تھے۔ ٹائی کی ناٹ لگاتا وہ اب مرر کے سامنے کھڑا تھا جہاں آبان اس کے ہیئر ڈرائر کی مدد سے علم غلم اشیاء لگا کر بال سیٹ کر رہا تھا، جبکہ ازرق نے پرفیوم سپرے کیا۔ لے بھائی اب تو ریڈی ہے، اب ہمیں تیار ہونے دے، اور خبردار اس سے پہلے یہ کمرے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تیرے وہ معصوم کزنز میں سے کسی ایک نے بھی یہاں کا رخ کیا تو پھر اٹینڈ کر لیا ہم نے تیرا ولیمہ۔ آبان کہتا وہ اپنے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ آبان نے بلو جینز، وائٹ شرٹ اور وائٹ کلر میں کوٹ پہنا تھا۔ اسی رنگ کے جوتے پہنے وہ بھری بھری مگر فٹ جسامت کے ساتھ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی مضبوط اٹھان کے ساتھ مشرقی اور مغربی سب پہناوے خوب سجتے تھے، جبکہ ہاشم نے ڈارک بلو فارمل سوٹ پہنا تھا۔ ازرق حسب معمول مکمل بلیک فارمل ڈریس میں ملبوس تھا۔ یہ سیاہ رنگ اس کے سرخ و سفید کمپلیکشن کو خوب کمپلیمنٹ کرتا تھا۔ سب نے بالوں کو جیل سے اچھے سے بٹھا رکھا تھا۔ مکمل تیار ہو کر سب ایک ساتھ ہی وینیو کے لیے نکلے، جبکہ ہما بھابھی کو پارلر سے ڈائریکٹ وہاں پہنچنا تھا۔ ان لوگوں کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی ہما بھابھی شجاع کی بہن اور کزنز کے جھرمٹ میں سٹیج تک آئیں۔ ہما نے سلور کلر کا فراق جس پر سلور موتی اور دھاگوں سے نفیس سا کام کیا گیا تھا زیب تن کیا ہوا تھا۔ فراق کا پچھلا حصہ قدرے لمبا تھا جو زمین تک آتا تھا۔ بے حد نفیس کام سے مزین دوپٹہ اچھے سے سر پر جمایا گیا تھا۔ آج کا فنکشن قدرے تمیز سے گزرا۔ وہ لوگ سٹیج پر بیٹھے شجاع سے گپیں لڑا رہے تھے جب آبان کی انٹرنس پر نظر پڑی جہاں سے ولی اور آنی ایک ساتھ چلتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ آبان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سن شجاع، تو نے آنی بھابھی کو بھی انوائٹ کیا ہے؟ آبان کی آواز پر ازرق نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جواب کے انتظار میں شجاع کو۔ شجاع نے ازرق کا چونکنا اچھے سے نوٹس کیا تھا۔ ایک شریر مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، پھر نظریں آبان پر جما دی۔ کہاں ہیں وہ لوگ، آ گئے کیا؟ ہاں، ابھی آنی اور ولی لالا کو آتے دیکھا، ٹھہر میں یہیں لے کر آتا ہوں۔ آبان اٹھنے لگا کہ شجاع نے فوراً ٹوک دیا۔ رک جا بھائی، کیوں ظالم سماج بن رہا ہے؟ اپنے بھائی کو جا کر استقبال کرنے دے۔ اوہ! ہاشم اور آبان بے ساختہ ہنسے۔ اب کہ ازرق مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ شجاع کی طرف دیکھا کہ وہ کیا اٹھا، تھینکس می لیٹر برو، اور پھر آنکھ دبا کر وہ زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی کا اب کہ وہ ساتھ دے رہے تھے۔ ازرق نے ایک روشن مسکراہٹ کے ساتھ سر کو ہلکا سا خم دیا، سٹیج سے اتر کر اس طرف بڑھا جہاں ولی آنی کے ساتھ کھڑا تھا۔ آنی کو اندازہ تھا شجاع ازرق کا دوست ہے، جس کا مطلب ازرق کا یہاں ہونا لازمی تھا۔ وہ نروس سی ولی کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ آنی بلیک شلوار قمیص میں ملبوس تھی جس کے گلے اور بازو پر گولڈن لیس لگی ہوئی تھی۔ گولڈن ہی نفیس سا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کام تھا۔ لائٹ براؤن بال آج جوڑے میں مقید تھے۔ کانوں میں گولڈن جھمکے پہنے ہوئے نفاست سے مگر بے حد ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ پیروں کو ایک سٹریپ والی ہیل پہنے وہ ولی کے کاندھوں تک آ رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی اور ابھی تو واضح نروسنس بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ بھیا ہم واپس کب چلیں گے؟ ولی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آنی ہم 5 منٹ پہلے یہاں پہنچے ہیں، آپ کو یاد ہے نا؟ شرارت سے پوچھتا وہ اس کا نروس ہونا محسوس کر چکا تھا۔ وہ شجاع کو ازرق کے دوست کے حوالے سے جانتا تھا، اس سے پہلے اس کی 2-3 بار ملاقات ہوئی تھی۔ اسے شجاع کا بلانا حیران کر گیا تھا، مگر وہ اتنے خلوص سے بلانا ٹھکرا نہیں پایا۔
सो आज आने के हमरा वो यहाँ मौजूद था। वली अनजान था कि अजरक लोग आने के यूनी फेलोज भी रह चुके हैं। आनी वली के जवाब पर मुंह बसोर कर रह गई। वली उसके बसोरने पर मुस्कुराया। जल्दी चले जाएंगे आनी, डोंट वरी। आनी ने भी इस बात में सर हिला दिया। अजरक दूर खड़ा आनी को वली से मुखातिब होता देख रहा था। फासला ज़्यादा होने की वजह से जान तो नहीं पाया कि आनी क्या कह रही थी, मगर उसके तासुरात उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। वो सर झटकता आगे बढ़ा। वो आगे बढ़कर करीब से गले मिला, जबकि आनी उसे यूं अचानक सामने देखकर नर्वस हो गई। हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद वली उसे और आनी को लेकर एक टेबल की तरफ बढ़ा। आनी इस तमाम अरसे में खामोश थी। अब के अजरक ने खुद ही उसे मुखातिब किया। कैसी हैं आनी आप? उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर आनी का दिल बेसाख्ता धड़का, लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आनी ने एक नज़र उसके चमकते चेहरे पर डालकर नज़र घुमा ली। उसकी पहाड़ जैसे वजूद के सामने बिल्कुल ही धान पान सी लग रही थी, और इत्तेफाक ये कि दोनों ही ब्लैक में मलबूस थे। बिलाशुबह साथ खड़े एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। आनी आप बैठो यहाँ, मेरी बहन का ख्याल रखना अजरक, वो पहले ही खासी परेशान है, तब तक मैं शुजा से मिल लूँ। वली शरारत से कहता एक मुस्कुराहट अजरक पर उछालता उठा। आनी को भाई की बात ने एक साथ शर्मिंदा भी किया और शर्म से दो चार भी कर दिया। भाई भी हद करते हैं। उसका शर्म खजालत से लाल पड़ता चेहरा देखकर अजरक के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे उस लम्हे आनी पर ढेरों प्यार आया था। आप सर उठाकर मुझे देख सकती हैं आनी, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा आपको। उसे बेसाख्ता शरारत सूझी। आनी ने अपने सर उठाया और धड़कते दिल के साथ बमुश्किल मुस्कुराई। अजरक के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट ने उसका दिल धड़काया था। अजरक को बगौर मतवज्जा पाया। उसकी तवज्जो हटाने की गर्ज से कुछ कहना चाहा, मगर कुछ समझ नहीं आया। बेसाख्ता कह उठी, आप क्यों नहीं आए दोबारा? और कहते ही जुबान लबों में दबा ली। अजरक को खुशगवार हैरत ने आन घेरा। मुझे आना चाहिए था दोबारा। उसी रोशन मुस्कुराहट के साथ आंखों में बेतहाशा चमक लिए वो आनी को देख रहा था। आनी का चेहरा अपनी खजालत से कुछ और गुलाल समेट लाया। हाथ में पकड़ा फोन अजरक ने टेबल पर रखा। शऊरी कोशिश से नजरें उसके चेहरे से हटाई, जो कि हटने से बिल्कुल इनकारी थीं। वो दोनों इस तरह बैठे थे कि बिल्कुल साथ साथ उनकी चेयर्स थी, जबकि वली के एक तरफ बैठने से आनी उन दोनों के दरमियान में थी। अब के आनी ने सर उठाकर वली को ढूंढना चाहा। अजरक की भरपूर तवज्जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आनी बताया नहीं फिर आपने? नहीं, वो बस ऐसे ही। मीने भाभी ठीक हैं? अब के अजरक बात पर यह मौजू मौकूफ कर एक मुस्कुराहट के साथ आनी को जवाब देने लगा। वो आनी को परेशान नहीं करना चाहता था। ये सूरत हाल एक्सेप्ट करने में उसे कुछ वक्त लगना था। ठीक है मीने, और बाकी सब भी, और आपकी शिद्दत से मुंतज़िर हैं सब। आनी को सुनकर अच्छा लगा था। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अजरक के घर वाले मिले बिना ही उसे बहुत प्यारे थे। न जाने क्यों, मगर अभी से सबकी तरफ दिल खींचता था। वो मोहब्बत जो अजरक के दिल में अपने प्यारों के लिए थी, आनी के दिल में भी शायद घर कर रही थी। कुछ देर में वली भैया के साथ शुजा, हुमा भाभी, हाशिम और आबान उनकी टेबल की तरफ आए। तुमने तो भाभी को मिलवाने लाना नहीं था, हमने सोचा खुद ही मिलाएं जाकर, शुजा ने शरीर अंदाज में कहा और आनी से तारुफ करवाने लगा। आनी ने सबको यूनी में देखा तो था, मगर बाकायदा मुखातिब आज हो रहे थे, सो सबसे एक मुस्कुराहट के साथ मिल रही थी। बातों की शौकीन हुमा तो फौरन ही फ्री हो चुकी थी। अब सब दोबारा से बैठ चुके थे, आनी और अजरक अपनी जगहों पर, मगर अब आनी के एक तरफ हुमा बैठी थी, जबकि बाकी सब भी चेयर्स घसीटकर उसी टेबल के नज़दीक ले आए थे। वली तो हाशिम लोगों से बातों में मसरूफ हो चुका था। अजरक का फ़ोन ब्लिंक किया। उसने उठाकर देखा, जहां शुजा का मैसेज एक एमोजी के साथ शान से जगमगा रहा था। अजरक मुस्कुराकर सर झटकता फ़ोन वापस टेबल पर रख गया। अब कि उसकी नज़र आनी के फ़ोन पर पड़ी थी। उसने पास बैठी आनी को देखा, जो कि पूरी तरह गर्दन मोड़े हुमा के किस्से सुन रही थी। फिर एक नज़र फ़ोन को देखता हुआ वो फ़ोन उठा गया। किसी भी पासवर्ड से खाली फ़ोन उसने चंद लम्हे यूज़ किया और फिर वापस उसी जगह रख दिया। एक मुस्कुराती नज़र ताहम आनी पर डाली थी। कुछ देर बाद मैसेज टोन पर आनी ने अपना सेल फोन उठाया, जहां हस्बैंड लिखा आ रहा था। हैरत से आंखें खुली। उसने एक बार फिर फ़ोन को देखा और फिर साथ बैठे अजरक को। अजरक गौर उसके तासुरात देख रहा था। बेसाख्ता हंसा, लेकिन फिर फौरन मुस्कुराहट लबों में दबा ली। ताहम आंखें खूब जिगर जिगर कर रही थी। हुमा भाभी अब के शुजा और आबान से उलझी हुई थी। मैसेज ओपन किया।
ازرق اچھی لگ رہی ہیں مسز خان۔ میسج پڑھ کر وہ لال ہوئی تاہم جواب دینے سے گریز کیا۔ ایک اور میسج بلنک ہوا۔ مجاز خدا کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ ویری بیڈ۔ اب کی آنی نے ٹائپ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنے تیز ہیں آپ۔ ازرق بھی ساختہ ہنسا۔ آبان اور شجاع کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں جو سر فون میں دیے مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دونوں نے اب کے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کر دوبارہ گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ اور مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنی بے خبر ہوتی ہیں۔ میں بے خبر نہیں ہوتی۔ آپ کا دل چرا لیا آپ بے خبر رہیں، پھر اپنا بنا لیا آپ بے خبر رہیں۔ اب دیکھیں آپ کا کانٹیکٹ بھی حاصل کر لیا آپ کو پتہ نہیں چلا۔ کیا کہتی ہیں مسز خان؟ آنی میسج پڑھ کر خوب نروس ہوئی۔ اتنے سارے لوگوں میں چہرے کو بے تاثر رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ بے ساختہ فون آف کر کے سامنے ڈالا اور ازرق کو دیکھنے سے گریز کیا۔ ازرق نے اس کا یہ عمل مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ آبان نے میسج کیا، بھائی شرم کر لے، سالے صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو رومانس کر رہا ہے، کچھ خیال کر لے یار۔ ساتھ ہی چڑھانے والا ایموجی۔ ازرق کے بے ساختہ کہے نے سب کو متوجہ کیا۔ خفیف سا ہو کر آبان کو ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ وہ شانے اچکا کر شریر انداز میں مسکرا دیا۔ 10 بج چکے تھے۔ صبح سے گئے افضل اب تک نہیں لوٹے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں تو سرے شام ہی لوگ گھروں کی راہ لیتے ہیں۔ 10 بجے تک تقریباً آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر طرف ہو کا عالم ہوتا ہے۔ حویلی میں بھی سب کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں مقید ہو گئے تھے۔ مینے بھی پریشان سی کمرے میں کتنے ہی چکر لگا چکی تھی۔ آبان لالا اور ازرق لالا دونوں شہر گئے ہوئے تھے۔ باقی بابا لوگ وہ کیا اس وقت پریشان کرتی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل نہ جانے کیوں بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ مختلف آیات کا ورد کرتی ہوئی بار بار گھڑی بھی دیکھ رہی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ پورچ میں افضل کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ بے ساختہ چادر لیتی باہر نکلی۔ اس وقت شاید اس کے ساتھ کوئی گارڈ بھی ہوتا، اسی ڈر سے وہ چادر لے کر نکلی تھی۔ حویلی کے رہائشی حصے کو عبور بھی نہیں کر پائی تھی کہ افضل آتا نظر آیا۔ اس کے اندر آتے ہی باوردی گارڈ نے دروازہ مقفل کیا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بالکل مدھم روشنی میں ٹھیک سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ سب خیریت تھی؟ کہاں تھے آپ؟ افضل نے سر اٹھا کر مینے کا پریشان چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں مینے، بس کام تھا، کچھ دیر ہو گئی۔ میں اتنا پریشان ہو گئی تھی افضل، ایک کال کر کے بتا ہی دیتے۔ مینے کی روحانسی آواز پر افضل بمشکل مسکرایا۔ اسے پکڑ کر کاندھے سے لگایا۔ افضل کی جان غلطی ہو گئی، پر اس غلطی سے یہ تو پتہ چل گیا کہ مینے کو میری کتنی پرواہ ہے۔ اس کے اندازے تخاطب پر وہ جھینپی، مگر اگلی بات نے بولنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیسی بات کہی آپ نے؟ مجھے پرواہ نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ جی جی بالکل بالکل۔ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے افضل؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ مینے کو نہ جانے کیوں کچھ عجیب لگا۔ مینے اندر تو چلو پھر بتاتا ہوں۔ وہ پریشان ہوئی تاہم سر ہلا کر آگے بڑھی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ مینے نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور پھر جیسے ہی افضل کی خون سے اٹی شرٹ پر نظر پڑی، ایک لمحے کو تو سب ساکت ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر افضل کی طرف بڑھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا سارا خون کس کا ہے؟ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ افضل سے پوچھ رہی تھی۔ افضل کو اسی قسم کے رد عمل کا اندازہ تھا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ مینے سنو، یہ دیکھو، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس ہلکا سا زخم ہے۔ اب ٹھیک ہوں، دیکھو ڈاکٹر کو دکھا کر آیا ہوں، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پر افضل اتنا خون؟ وہ اب باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ مینے میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے مزید پریشان نہیں کرو۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے ہوں۔ اس کے آنسو اپنے دائیں ہاتھ سے پہنچے، بایاں بازو پٹی میں جکڑا تھا۔ افضل پر یہ لگا کیسے؟ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کپڑے دو، میں یہ گندے کپڑے اتار لوں، پھر بتاتا ہوں میری جان۔ وہ اسی طرح پریشان صورت لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، تاہم اب افضل کے خیریت ہونے کا احساس پا کر رونا بند ہو چکا تھا۔ ایزی سے ٹراؤزر شرٹ نکالے وہ باہر آئی۔ افضل ٹراؤزر لے کر باتھ روم کی طرف بڑھا اور چینج کر کر باہر نکلا۔ مینے نے آگے بڑھ کر اسے شرٹ چینج کروانے میں مدد کی۔ پریشانی میں اور کوئی خیال سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ افضل اس کی حالت پر مسکرایا۔ مینے، پہاڑی جوان ہوں میں، ہر وقت کسی نہ کسی آفت سے نبرد آزما ہوتا ہوں، تو کیا ہر زخم لگنے پر یہ حال ہوا کرے گا تمہارا؟ اللہ نہ کرے افضل پھر کبھی کچھ لگے آپ کو۔ افضل محظوظ ہوتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ چینج کر کے بستر پر بیٹھا۔ مینے نے کمبل سیٹ کیا۔
اب آپ بتائیے کیا لاؤں آپ کے لیے؟ کھانا کھایا تھا آپ نے؟ ہاں بس دودھ میں ہلدی ڈال کر لے آؤ، میڈیسن میں لے چکا ہوں۔ اس نے واپس آ کر اسے گلاس تھمایا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ دودھ پی چکا تو گلاس بھی لے کر ٹرے میں رکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں گے یہ زخم کیسے لگا؟ ورنہ جتنی بھی تھکاوٹ ہو آپ یوں مجھے پریشان چھوڑ کر سو نہیں سکتے۔ مینے کے الفاظ و انداز اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ کون جانتا تھا مینے اتنی ضدی ہوگی؟ افضل آپ بہلائیں نہیں، ابھی مجھے بتا دیں پلیز کیسے لگا یہ زخم؟ وہ الو کا پٹھا آبان اسے کہا بھی تھا، میں نے کسی بھی مسئلے کی صورت میں سب سے پہلے مجھے بتائے۔ قبیلے میں کوئی کام ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو ممکن ہی نہیں، مگر آبان ہر بار پوچھنے پر سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دیتا رہا۔ وہ دوسرے قبیلے کا زوار خان اس سارے کام کی مخالفت میں دشمنی لگا بیٹھا ہے۔ دریا خان کی تو خوب مرمت کی ہے میں نے، اسے بھی کہا تھا فوراً مجھ سے رابطہ کرے، پر خیر آبان کو کب سے وہ سردار دھمکیاں دے رہا ہے۔ آج وہ معاملہ سلجھاتے سلجھاتے ذرا سی گولی بازو کو چھو کر گزر گئی ہے بس، اور گولی کے نام پر ہی مینے کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ خبردار جو دوبارہ واویلا کیا، کہہ تو رہا ہوں ٹھیک ہوں اب جو رونا شروع کیا تو پھر میں بھی نہیں بتا رہا۔ وہ فوراً سے نام میں سر ہلا کر پھر سے دیکھنے لگی۔ اس زوار کا تو پکا بندوبست کر دیا ہے میں نے، اب پنگا نہیں لے گا۔ آبان کے بھی خوب کان کھینچنے ہیں، واپس آ لینے دو ذرا۔ اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ وہ زوار دوبارہ تو کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا؟ نہیں، افضل خانہ افریدی سے پالا پڑا ہے اس کا، اب کر کے دکھائے کچھ۔ مینے کی بات پر افضل نے جواب دیا، اور بس بیگم میں ٹھیک ہوں اس کا یہ مطلب نہیں تم مجھے آرام نہیں کرنے دو۔ تھکا ہوا ہوں اور نیند کی گولی کھا کر اب سخت نیند بھی آ رہی ہے، اب مجھے سونے دو۔ جی آپ آرام کریں، میں نفل پڑھ لوں۔ اٹھتی ہوئی مینے کا ہاتھ فوراً تھاما۔ رکو، نفل فجر کے ساتھ پڑھنا، مجھے پتا ہے ابھی رونے کا پیریڈ لگانا ہے تم نے۔ سیدھی طرح لیٹو یہاں اور سو جاؤ آرام سے۔ پر افضل، پرور کچھ نہیں، لیٹو یہاں۔ اسے اپنے قریب ہی جگہ دی۔ وہ لیٹی تو افضل نے اسے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مینے نے اٹھنا چاہا۔ افضل نے اپنا حصار تنگ کیا۔ اب کیا ہے؟ افضل میں پریشان ہو گئی تھی، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اب کے آنسو ایک بار پھر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ افضل اس کی طرف مڑا۔ ادھر دیکھو مینے، ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے۔ کچھ ہو جاتا پر کیا پریشان ہونا؟ مینے جب کچھ ہوا ہی نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تمہارے سامنے ہوں، پریشان ہونا چھوڑ دو۔ مینے نے آنسو پوچھے، اور آپ ناراض تو نہیں ہے نا اب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ افضل اس کی بات پر بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ واقعی مینے، اس وقت ہنسنا بند کریں افضل، بتائیں نا کتنا خون جلایا ہے آپ نے؟ افضل اب بھی ہنس رہا تھا، اب کی روحانسی شکل دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ افضل کی جان، افضل آپ سے کبھی ناراض نہیں تھا، تو پھر وہ سب اتنے دن وہ رویہ کیا تھا؟ مینے نے پہلے سے کھلی آنکھوں کو کچھ اور کھول کر پوچھا۔ وہ بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا جانے افضال، کہ افضل تمہارا ہے اور صرف تمہارا، تم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ تمہارا ڈرنا اور جھجکنا مجھے پریشان کر رہا تھا، اور دیکھو اس ناراضگی کے بعد محترمہ کیسے پٹڑی پر آئی ہیں۔ افضل کی بات پر مینے تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ یعنی وہ سب جھوٹ تھا، آپ ڈرامہ کر رہے تھے، اور میرا جو اتنا خون جلا اس کا کیا؟ میری جان اب کچھ تو کرنا ہی تھا، ورنہ ساری زندگی میں سر پٹکتا رہتا، تم نے اپنے خول سے نہیں نکلنا تھا۔ اب دیکھو کتنی جلدی میرا پلان کام کر گیا۔ مینے نے دوبارہ رونے کی تیاری شروع کی تو افضل سنجیدہ ہوا۔ دیکھو مینے، میں تم سے کبھی ناراض نہیں تھا، نہ ہی میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا یا رلانا تھا۔ میں اپنی زندگی کو خود کیسے رلا سکتا ہوں، لیکن تمہاری وہ جھجک اور ڈر بے معنی تھا۔ تمہیں یہ سمجھانا ضروری تھا کہ ہمارا رشتہ ہر رشتے سے مضبوط ہے مینے، اس میں کسی بھی قسم کے تکلفات کی دیوار کی گنجائش نہیں ہے۔ تمہیں تمہارے خول سے نکالنے اور اس رشتے کا احساس دلانے کے لیے یہ ضروری تھا، تمہارا کانفیڈنٹ ہونا بے حد ضروری تھا۔ تم جب بات کرو تو بنا کسی ڈر کے، بنا کسی جھجک کے، پورے اعتماد سے اور پورے حق سے کرو۔ تمہیں احساس دلانا ضروری تھا مینے کہ یہ رشتہ کس پیار و توجہ کا متقاضی ہے، اس میں تکلفات رشتے کو کمزور کرتے۔ میں چاہتا ہوں مینے تم میرے ساتھ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہو، ہر بات بنا جھجکے شیئر کرو، پورے حق سے رہو، سمجھی نا؟ اور پھر ان دنوں میں مینے کو جیسا دیکھنا چاہتا تھا مینے ویسی ہو گئی۔ اب یہ مت سمجھنا تم کہ تمہیں بدلنا چاہتا تھا یا تم میں کچھ چینج چاہیے تھا۔
تم جیسی بھی ہو میرے لیے پرفیکٹ ہو، اور تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے تم اب سے نہیں، نہ جانے کب سے میرے دل کی خواہش ہو۔ وہ چند لمحے رکا، مینے کو دیکھا جو بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور اس رات میں بالکل یہ نہیں چاہتا تھا اور نہ کبھی آگے کہ تم اظہار کرو یا کسی بھی طرح انکمفرٹیبل محسوس کرو۔ تم نہ بھی کہو، تمہارا ایک ایک عمل اس محبت کا اظہار کرتا ہے جو تمہارے دل میں میرے لیے ہے۔ پھر لفظوں کا سہارا لے کر اظہار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ مینے اسی طرح مسمرائز سے اسے سن رہی تھی جس طرح شادی سے پہلے افضل کے اظہار پر وہ مسمرائز ہوئی تھی، اور افضل کی ایک ایک بات اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اب تو کوئی الجھن نہیں ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کی معصومیت پر افضل نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گڈ، تو کیا اب مجھے اجازت ہے کہ میں ریسٹ کر لوں؟ اس کی نیند سے بھری آواز پر مینے بے ساختہ شرمندہ ہوئی اور سر ہلا کر اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ افضل بھی پرسکون سا آنکھیں موند گیا۔ چند روز بعد شہری مکمل صحت یاب ہو گیا۔ بیرونی چوٹیں سب مندمل ہو چکی تھیں۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے کچھ کمزوری تھی جو وقت کے ساتھ ہی جاتی۔ سب دولاب صاحب کے گھر پر جمع تھے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ بابا کے کہنے پر ولی اور آنی بھی وہیں موجود تھے۔ آنی کا دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ ولی خود بھی قدرے پریشان سا تھا۔ سمیر بھیا اور اپیا بھی آئے ہوئے تھے۔ شہری، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سمیر بھیا نے پوچھا۔ اب تو بہت بہتر ہوں بھیا۔ دولاب تم کہو گے یا میں کہوں؟ بابا کے کہنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا کہنا ہے بابا؟ اپیا نے پوچھا۔ بابا نے ایک نظر لاؤنج میں موجود سب نفوس کو دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ آپ سب جانتے ہیں آنی اور شہری کی شادی اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی، مگر اب ان کی شادی نہیں ہوگی۔ ولی بے ساختہ بات کاٹ گیا۔ معذرت بابا، مگر آنی اور شہری کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ولی کے کہنے پر سب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ دولاب صاحب نے ایک تلخ مسکراہٹ اپنے صاحبزادے پر ڈالی تھی جسے محسوس کرتا شہروز اپنی جگہ کچھ بے چین ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو ولی؟ صاف صاف بات کرو، بابا نے کہا۔ کیوں بیٹا ولی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ آنی میرے شہروز کی منگیتر ہے، آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ دولاب صاحب کی نظروں سے پریشان مسز دولاب بھی کہہ اٹھیں۔ ولی جواب میں کچھ کہتا کہ شہروز کہنے لگا، بابا اور بڑے بابا۔ جھکا سر اٹھایا، مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ سب کی نظریں اب اس پر جمی تھی۔ کمرے کی فضا میں تناؤ واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کہو برخوردار، کیا کہنا ہے اب تمہیں؟ دولاب صاحب کی تلخ آواز سنائی دی۔ شہروز کو ولی کے اختلاف کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ ولی کا اختلاف اسے حیران بھی کر گیا تھا، مگر اس حادثے کے بعد اس کے اندر بھی کچھ بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے پردے ہٹے تھے۔ اپنی روش کا احساس ہوا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر اسے آنی کے ساتھ اپنے رویے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ساری زندگی وہ آنی سے بنا کسی وجہ کے بیر باندھے رہا تھا، اور اب پیچھے مڑ کر دیکھنا اسے احساس دلا گیا تھا کہ وہ غلطی پر تھا۔ ان گزرے چند دنوں میں وہ یہی سب سوچتا آیا تھا۔ اسے اب اپنی راہیں سدھارنی تھیں۔ ایک جھٹکا جیسے سب پردے اٹھاتا چلا گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ مزید اندھیرے میں نہیں رہے گا، اور سب سے پہلے اسے آنی کو اس رشتے سے آزاد کرنا تھا۔ اسے احساس تھا آنی اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی، لیکن یہ سب سوچنا جتنا آسان تھا، عمل کرنا اتنا ہی مشکل تھا۔ بابا کا رویہ پچھلے چند دنوں میں واضح بدلا تھا۔ اس نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا کہ وہ بابا کو کیسے منائے گا، مزید کچھ بھی خراب کیے بنا کس طرح وہ کچھ کر پائے گا۔ مگر اب ولی کے ذکر کرنے پر جہاں اسے حیرت ہوئی تھی، وہیں اس کے اندر ایک سکون سرایت کر گیا تھا۔ وہ ایک سانس فضا کے سپرد کہتا جھکا سر اٹھا گیا جہاں سب نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی جہاں بڑے بابا، بابا، ولی بھیا، سمیر بھیا، ماما، اپیا اور ایک کونے میں آنی بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ سب سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں چند لمحے آنی پر رکیں اور پھر اگلے لمحے وہ دوبارہ سے بڑے بابا پر جا رکیں۔ بابا، میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں، میں آنی سے بھی شرمندہ ہوں۔ ولی بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے بات جاری رکھی۔ وہ جس بات پر قابو رکھے ہوئے اب بھی مدھم آواز میں بنا کسی طرف دیکھے سب سے مخاطب تھا۔ اس کا انداز اور الفاظ سب کو حیرت میں مبتلا کر گئے۔ یہ اس کا انداز نہیں تھا، وہ سر اٹھا کر بات کرتا تھا۔ یہ شہروز تو الگ ہی تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو شہری؟ ہوا کیا ہے؟ کوئی ہمیں بھی کچھ بتائے گا؟ مسز دولاب ایک بار پھر پریشانی سے کہہ اٹھیں۔ نہیں ماما، آج آپ کچھ نہیں کہیں گی۔
کچھ کور نہیں کریں گی۔ آج ہی میں نے ہمت کی ہے، آج مجھے میری ساری خطاؤں کے لیے کھڑا ہو لینے دیں، آج مجھے مان لینے دیں۔ وہ ماما کی طرف دیکھتا کہہ رہا تھا اور سب حیرت مگر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کہو شہروز، کیا کہنا ہے تمہیں؟ وہاب صاحب نے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑے بابا، مجھے معاف کر دیں، گو کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ کسی نہ کسی موڑ پر میں نے آپ سب کو ہی دکھی کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر بابا اور رانی کو دکھی کیا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے بابا اور پھر رانی کو دیکھا اور بات جاری رکھی۔ میں ساری زندگی اپنی ذات کے گماں میں مبتلا رہا۔ ہر جگہ مجھے میری اہمیت کا یقین دلایا گیا، اور اسی اہمیت کا میں عادی ہوتا گیا۔ جب مجھے آنی سے نسبت کا پتہ چلا تو میں اس سے بھی یہی توقع رکھنے لگا، لیکن اس کا سرد اور لا تعلق انداز مجھے طیش دلا گیا۔ میں ساری عمر بنا کسی وجہ کے آنی سے بیر باندھے رہا۔ میں اس غرور میں مبتلا بابا سے دور ہو گیا، میں ہر چیز سے لا تعلق ہو کر اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ میں نے کہیں نہ کہیں آپ سب کو ہی لیٹ ڈاؤن کیا ہے، لیکن یہ ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد کی تکلیف اور بے بسی جیسے ہر پردے کو گراتی چلی گئی ہے۔ سارا منظر واضح ہوا ہے تو اپنی روش کا احساس بھی ہوا ہے۔ آپ سب کے رویوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ میں اب یہ سب سدھارنا چاہتا ہوں بابا، میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں بابا کا سہارا بننا چاہتا ہوں، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب پلیز مجھے معاف کر دیں اور ایک موقع دے دیں۔ وہ سر جھکائے عاجزی سے غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ سب سے معافی مانگ رہا تھا اور سب حیرت زدہ سے اس کی کایا پلٹ دیکھ رہے تھے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ سب اور خاص طور پر آنی مجھے معاف کرے۔ وہ آنی کی طرف مڑا۔ مگر آنی، میں اس کے باوجود تم سے توقع رکھتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں ساری عمر تمہیں غلط سمجھ کر تم سے الجھتا آیا ہوں، لیکن باخدا ہر بار تم سے الجھ کر میں بھی بے چین ہوا ہوں۔ ہر بار تمہاری ویران آنکھیں مجھے گھنٹوں بے چین رکھتی تھیں، مگر میری انا پھر جیسے ہر احساس پر پردہ ڈال دیتی تھی۔ کبھی اتنا سوچا ہی نہیں کہ یہ سب کیوں کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے اپنی ہر خطا، ہر غلطی کا احساس ہے۔ میں اپنی ہر خطا کے لیے شرمندہ ہوں آنی، پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے بنا رکے بات مکمل کی، اب منتظر سا بیٹھا تھا، جبکہ سب اب تک حالات کے بدلنے پر شاکڈ سے اسے گھور رہے تھے۔ آنی حیرت و شوق میں مبتلا بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ ولی جو اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا، بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ تسلی دینے والے انداز میں لگایا۔ چند لمحے وہ اس کے جواب کا منتظر رہا تھا، پھر جیسے مایوس ہو کر وہ بابا سے مخاطب ہوا تھا اور اسی عاجزی سے ہر غلطی کا اعتراف کرتا معافی مانگنے لگا۔ مسز دوراب کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دوراب صاحب نے تلخی سے سر جھٹکا۔ دوراب، معاف کر دو اسے اپنے رویے کا احساس ہو گیا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ گرا ہے مگر اب سنبھلنا چاہتا ہے، تم بڑے ہو، سب بھلا کر اسے سنبھالو، معاف کر دو اسے۔ وہاب صاحب کے کہنے پر شہروز نے تشکر سے انہیں دیکھا۔ اب کہ دوراب صاحب اسے دیکھ رہے تھے جو شرمندہ سا بیٹھا تھا۔ آج اس کی حرکتوں نے یہ دن دکھایا تھا، وہ اپنے باپ جیسے بھائی کے سامنے شرمندہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا مایوس نہیں ہوئے تھے، آج ہوئے تھے تو حد سے بڑھ کر ہوئے تھے۔ اسی لیے اب متحمل تھے مگر بھائی کا کہا بھی ٹال نہیں سکتے تھے۔ میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں شہروز، چاہو تو سدھر جاؤ اور چاہو تو اپنی روش واپس اختیار کر لو۔ میں اب کچھ نہیں کہوں گا، مجھے اب تم سے کوئی امید نہیں ہے۔ میری امیدیں تو تم دونوں بھائی بری طرح مٹی میں ملا چکے ہو، وہ دل برداشتہ سے کہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ کو اب مایوس نہیں کروں گا، وہ بے ساختہ کہہ اٹھا، جس پر دوراب صاحب نے ہلکے سے سر کو خم دیا۔ ان میں کچھ مزید کہنے کی خواہش تھی اور نہ ہی سکت۔ بڑے بابا، مجھے آپ بھی معاف کر دیں۔ ضرورت نہیں برخوردار، تم نے مایوس کیا ہے مجھے، مگر اب بھی اگر تم اپنی راہیں سدھار لوگے تو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بس اپنے باپ کا سہارا بنو، اسے مایوس نہیں کرنا۔ اب گزری تمام تلخ یادوں اور باتوں کو دل سے جھٹک کر آپ سب بھی شہروز کو معاف کر دیں۔ اس تمام عرصے میں وہاں موجود باقی تمام نفوس چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اپیا تو شاکڈ سی دیکھ رہی تھی، سمیر بھیا کی نظر ان پر پڑی تو نامحسوس مسکراہٹ ان کے چہرے پر چمکی۔ آنی، ادھر آؤ بیٹے، اسے پاس بٹھا کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ شہری، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، میری آنی کے نصیب میں اللہ نے یقیناً بہترین لکھ رکھا ہوگا۔ تمہاری جس سے بھی کمٹمنٹ ہے تم اسے بتا دو، ہم جلد اس کے والدین سے ملنا چاہتے ہیں۔ شہروز نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میری کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے بابا۔ ولی بے ساختہ کچھ کہنے لگا کہ سمیر بھیا نے ہاتھ دبا کر خاموش کرا دیا۔
اس سارے عرصے میں وہی غیر جانبداری سے ساری صورتحال جانچ رہے تھے۔ پھر وہ تصویریں، وہاب صاحب نے ناسمجھی سے بھائی کو دیکھا جو غیر یقینی سے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ کیسی تصویریں؟ اور تصویروں کے ذکر پر سمیر بھیا اور ولی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سمیر بھیا کے ابرو اچکانے پر ولی بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ دونوں نے ناسمجھی سے کندھے جھٹکے۔ کچھ دن پہلے دوراب صاحب وہاب بھائی کے ساتھ آفس میں بیٹھے تھے جب ملازم نے ایک لفافہ لا کر ان کی میز پر رکھا تھا جس سے شہری کی کسی لڑکی کے ساتھ تصویریں برآمد ہوئی تھیں، لیکن لفافہ کس نے بھیجا تھا وہ لوگ اس بات سے انجان تھے کہ کسی بھی قسم کی تحریر سے وہ عاری تھا۔ دے تو اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن بیٹا، دوراب صاحب کے کہنے پر شہروز بے ساختہ ایک سانس کھینچتا کہہ اٹھا۔ نہیں بابا، میری کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ جب میں آنے سے بدگمان تھا اسے نیچے دکھانے اور ہرٹ کرنے کے لیے چند لڑکیوں سے میری دوستی تھی بابا، مگر احساس ہونے کے بعد اب ایسا کچھ نہیں ہے، میری کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ سب اب منتظر نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ بابا کہہ اٹھے، ٹھیک ہے، جب تمہاری کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے اور تم اپنی راہیں بھی سدھارنا چاہتے ہو تو مجھے بھی یہ رشتہ دوبارہ جوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بابا کی آواز پر ولی نے جھٹکے سے سر گھما کر انہیں دیکھا۔ اس سب کے بعد بھی شہروز کا دل بے ساختہ ایک لمحے رک کر چلا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ آنے کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا اس سب کے بعد بڑے بابا مانیں گے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب ان کے کہنے پر دل نے ایک بیٹ ضرور مس کی تھی اگر ایسا ہو جاتا تو۔ لیکن ولی کی بات اس کی تمام سوچوں کو واپس کھینچ گئی تھی۔ مگر بابا یہ شادی پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ ولی کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ وہاب صاحب نے اب کی کچھ نہ سمجھی سے اور قدرے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اور آپ بتانا پسند کریں گے برخوردار یہ شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آنی سہمی ہوئی اب بابا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ولی نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا اور کہہ اٹھا، کیونکہ میں آنی کا نکاح کروا چکا ہوں۔ اور اس کی بات پر سب کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا، لیکن اس نے بنا پرواہ کیے بات جاری رکھی۔ آپ کو یاد ہے بابا، میں لائبریری میں آپ کے پاس آیا تھا، میں یہی بات کہنے آیا تھا کہ شہری کے رشتے سے منع کر دے۔ میں شہری کی وہ تصویریں دیکھ چکا تھا مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ میں سب دیکھتے ہوئے آنی کو اس رشتے میں بندھنے نہیں دے سکتا تھا اور آپ سن نہیں رہے تھے۔ آئی ایم سوری بابا، لیکن اس لمحے مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا۔ اس کی بات بابا کو تیش دلا گئی۔ تمہیں صحیح لگا تھا؟ ہوتے کون ہو تم میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ لینے والے؟ اتنا ہی جلاد تھا میں کہ سب جانتے بوجھتے آنی پر یہ رشتہ تھوپ دیتا۔ ڈیم اٹ، بیٹی ہے وہ میری، اور تم نے مجھے ہی بتائے بغیر میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ لے لیا۔ آنی کانپتی ہوئی بابا کی لمحہ بلمحہ اونچی ہوتی آواز سن رہی تھی۔ وہاب صاحب سخت غصے میں تھے۔ بابا آپ سننے کو تیار ہی نہیں تھے، میں کیا کرتا؟ اور ساری عمر آپ ہی سب سے لا تعلق رہے ہیں، میں آپ سے کوئی امید رکھتا بھی کیسے؟ ولی کی بات سن کر بابا کا غصہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ ہاں، قصوروار تو وہ بھی تھے، ساری عمر بچوں سے دور رہے، انہیں اپنے نزدیک آنے نہیں دیا، اب وہ گلہ کرتے بھی تو کیسے؟ ہاں یہ میری غلطی ہے، میں ساری عمر تم سب سے لا تعلق رہا، مگر تم تینوں حمیرہ کے بعد مجھے بہت پیارے ہو، اور سب سے بڑھ کر آنی، یہ سب سے چھوٹی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی باپ تھا میں آنی کا، کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ جان پاتا؟ آنی میں بے ساختہ ان کی آواز سے تڑپ اٹھی۔ بابا آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہا تھا۔ آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ وہ بے ساختہ کہہ اٹھی۔ کچھ لمحوں کے شاک کے بعد اب کے ولی بھی آگے بڑھا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں آپ سے کبھی بدگمان نہیں رہا بابا، بس غصے میں نہ جانے کیا کہہ گیا۔ بابا میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ نہیں بیٹا، ٹھیک ہی کہا ہے تم نے، قصور میرا ہی تھا، مجھے معاف کر دو میرے بچوں، وہ بے ساختہ کہہ گئے۔ آنی اور ولی بے ساختہ بابا کے بازوؤں میں سما گئے۔ چند جذباتی لمحات کے بعد جب سب سنبھلے تو بابا بے ساختہ پوچھ گئے، ولی کون لوگ ہیں وہ؟ ولی کچھ جھجکا اور پھر بابا کو سب بتاتا چلا گیا۔ بابا کو سنجیدہ سا افتل یاد آیا۔ اچھے خاندان سے لگتا تھا، اچھی بات ہے، ان سب کو کھانے پر دعوت دو۔ اور پھر بابا کی بات سے سب اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔ چند لمحوں بعد بابا اٹھ کر دوراب صاحب سے ملے، پھر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی نکلے تھے۔ اب کے لاؤنج میں دوراب صاحب اور شہری رہ گئے تھے۔ مسز دوراب تو کب کی اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ چند لمحوں بعد دوراب صاحب بھی ایک سرد سانس بھرتے ہوئے اٹھے۔ اب لاؤنج میں صرف ایک نفس اپنے پچھتاوے کے ساتھ موجود تھا، اور یہ پچھتاوا ساری عمر ایک کسک کی صورت اب اس کے دل میں رہنا تھا۔
برا کرتے ہوئے انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اعمال سے اپنے ضمیر کے لیے بوجھ تیار کر رہا ہے، اور جب احساس ہوتا ہے تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر مداوع بھی ہو جاتا ہے اور کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے، مگر تب اس کا ضمیر اس کے ماضی کے بوجھ سے بھاری ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ چاہ کر بھی اس بوجھ سے اپنا آپ آزاد نہیں کروا پاتا۔ یہ بوجھ مستقل کسک کی صورت ساری عمر اس کے ساتھ چلتا ہے، پھر ایک خلش ساری عمر اسے بے چین کیے رکھتی ہے، واپسی ہو بھی جائے تو بھی کبھی پرانی منزل نہیں ملتی۔ ابان شجا کی شادی کے ہی اگلے روز قبیلے کے لیے نکل گیا تھا۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ اگر افضل لالا زوار شاہ کے معاملے سے آگاہ ہو گئے تو بہت برا ہوگا۔ لالا ناراض تو ہوتے جو ہوتے اسے تمام معاملات سے الگ بھی کر سکتے تھے، اور یہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ دریا خان سے وہ کانٹیکٹ میں تھا، مگر اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، سو وہ کچھ پرسکون تھا، جبکہ دریا خان نے افضل لالا کے حکم کے مطابق اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ براؤن شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، پیروں میں پشاوری چپل پہنے ہوئے، کاندھے پر بلیک کلر میں شال ڈلی ہوئی تھی۔ وہ مکمل سردار لگ رہا تھا۔ آبان کا بس چلتا تو وہ یونی کے زمانے میں بھی یوں ہی رہتا۔ اسے اپنی روایات بے حد پیاری تھی، سو اب جب سے پریکٹیکل لائف میں آیا تھا وہ یہی پہناوے پہنتا تھا۔ کسی خاص موقع پر وہ ویسٹرن ڈریسنگ بھی کر لیا کرتا تھا۔ وہ قبیلے پہنچا تو شام اپنے پر پوری طرح پھیلا چکی تھی۔ گاڑی پارک کرتا وہ اندر کی طرف بڑھا۔ پہلے مردان خانے میں آغا جان اور بابا اور بڑے بابا سے ملا، پھر رہائشی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں ماما، مینے، پلوشے اور زری کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ بی بی جان اپنا زیادہ وقت کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ ان کے گھٹنوں کا درد انہیں ہلنے نہیں دیتا تھا، سو وہ کمرے تک محدود اپنی نماز روزے میں مشغول رہتی۔ السلام علیکم۔ سب کو مشترکہ سلام کرتا وہ ماما کی طرف بڑھا، ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہیں پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹے، دیر ہو گئی آپ کو آنے میں؟ جی ماما، بس کچھ لوگوں سے ملنا تھا تو زمینوں پر رکنا پڑا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ کیسے ہیں بھیا آپ؟ الحمدللہ مینے، میں ٹھیک ہوں۔ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد آبان قدرے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پہلے والی شوخ و شرارت اب کچھ کم ہو گئی تھی، تاہم اس کا شگفتہ سا انداز اب بھی برقرار تھا۔ آج تو میرا پلوشے بچہ بھی نظر آ رہا ہے، کتابیں کہاں ہیں بیٹے آپ کی؟ اس کے ہر وقت کتابوں میں سر دیے رکھنے کی وجہ سے پوچھا۔ پلوشے ہنس دی۔ لالا، اب ہر وقت تھوڑا ہی کتابیں اٹھائے گھومتی ہوں میں۔ آبان بھی مسکرا دیا۔ ارے واہ، یہ بڑا چینج ہے۔ حسام کہاں ہے؟ اس کے لیے بھی نئی خبر ہوگی یہ۔ حسام کے نام پر پلوشے نے ناک چڑھایا۔ حسام اس کے ہر وقت کتابوں میں سر دیے رکھنے کی وجہ سے اسے کتابی کیڑی کہتا تھا، جس سے پلوشے تو خوب ہی چڑھتی تھی۔ مینے اور زری مسکرا دیں۔ وہ آیا تھا، کل ہی واپس گیا ہے۔ حسام سول سروس کے پیپرز کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ وہ آج کل ایبٹ آباد ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا کہ وہاں اچھے سے تیاری کر سکے۔ زری کے بتانے پر آبان نے سر ہلایا۔ افضل لالا نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ اس کے پوچھنے پر مینے نے جواب دیا، وہ کسی کام سے سہ پہر میں باہر نکلے تھے، اب تک نہیں لوٹے۔ اور سب خیر رہی نا یہاں؟ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ مینے نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ جی لالا، سب ٹھیک رہا یہاں۔ چند لمحے وہ بہنوں سے حال احوال پوچھتا رہا۔ بیٹے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں پھر۔ ماما کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دراب چاچو کے گھر سے واپس آ کر ولی نے کال کر کے تمام حالات افضل کے گوش گزار کیے اور انہیں بابا کی ہدایت کے مطابق اپنی طرف مدعو کر لیا۔ افضل کے آغا جان سے ذکر کرنے پر یہ طے پایا کہ بڑے بابا، بابا جان اور زری چاچی باقاعدہ تاریخ رکھنے اور معاملات طے کرنے جائیں گے۔ مشتبہ خان اور ان کی فیملی تو شہر میں ہی تھی۔ بی بی جان اور آغا جان صحت کی خرابی کی وجہ سے قبیلے میں ہی رک گئے تھے۔ آبان چونکہ وہاں تھا، سو یہ سب لوگ افضل کے ساتھ شہر کے لیے نکلے، جبکہ ان کے ساتھ مینے اور زری بھی تھیں۔ ضرورت کے مطابق جتنی بھی شاپنگ ہے وہ اسی چکر میں شہر سے کر لیں۔ ازرق اور آبان کی شادی ساتھ کرنے کا ارادہ تھا تو شاپنگ بھی اسی حساب سے کرنی تھی۔ شہر سے لوٹنے کے بعد زری چچی کے سسرال ان کی بھانجی آنیہ کا آبان کے لیے ہاتھ مانگنے بھی جانا تھا۔ آبان پہلے ہی رضامندی دے چکا تھا، دوسری طرف سے بھی اقرار مل چکا تھا، بس ایک بار مل کر معاملات طے کرنے تھے۔ زری کی تو مراد بر آئی تھی آخرکار۔ وہ از حد خوش تھی کہ آخرکار شہر جا رہی تھی۔ ان کا ارادہ چند دن وہاں رک کر یہ سب کام نپٹانے کا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر ایک رات رک کر اگلے روز زری چاچی، مینے اور زری افضل کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی تھی۔ انہیں صدف بیگم نے بھی جوائن کر لیا تھا، ازرق کے چھوٹے چچا مشتبہ خان کی بیوی نے۔
خریداری کے بعد اگلے روز انہیں وہاب شاہ سے ملنے شاہ ولا جانا تھا۔ دوسری طرف شاہ ولا میں آنی کے سسرال والوں کے شایان شان استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ان تمام حالات کے بعد مسز دراب شرمندہ سی مگر شاہ ولا میں ہی موجود تھیں۔ ولی اور انیزہ اپیہ ان سے مل کر انہیں بہت اصرار کر کے منا کر لائے تھے۔ ان کے علاوہ کون بڑا تھا، سو سب انہیں ہی دیکھنا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ رابی، مسز دراب، اپیہ اور رابی کی بھابھی کے بازار کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ آنی نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی، وہ کم از کم ہر روز اٹھ کر شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی طبیعت کا احساس کر کے اسے فورس بھی نہیں کیا گیا تھا۔ کل ازرق کی فیملی نے آنا تھا، سو آج گھر کی تفصیلی صفائی کے ساتھ ساتھ باقی معاملات بھی دیکھے جا رہے تھے۔ اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے اپیہ؟ کب سے خاموش آنی اپیہ کو ہاتھ پاؤں پڑے دیکھ کر حال سے بے حال ہوتے ہوئے مزید ضبط نہ کر سکی اور کہہ دیا۔ وہ اس وقت لائٹ بلو جینز پر وائٹ سمپل شارٹ فراک پہنے ہوئے تھی۔ لائٹ براؤن بال سیدھے ہائی پونی ٹیل میں قید تھے۔ پاؤں میں فلیٹس پہنے وہ حیرت سے کھڑی اپیہ کی مصروفیت دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا پتا، چپ کرو تم۔ صبح بازار سے لوٹ کر اپیہ کے جو کچن اور باقی گھر کے چکر شروع ہوئے تھے تو آنی تو ان چکروں کو دیکھ کر ہی چکرا گئی تھی۔ وہ لوگ گھر کا کونا کونا چھان ماریں گے کیا؟ اتنا سب کر کے تھکنے کی کوئی وجہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں سمجھ میں آئے گی بھی نہیں ابھی، شادی ہو جانے تو تب پتہ چلے گا یہ سب کیوں ضروری ہے، اپیہ نے مصروف رہتے ہوئے کہا۔ آنی جھیپ گئی۔ اچھا اب ادھر مت کھڑی ہو، رابی کو کال کرو وہ تمہیں پارلر لے جائے، میرے پاس تو بالکل وقت نہیں ہے۔ اپیہ کے کہنے پر آنی خوب ہی بدمزہ ہوئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، ساری عمر یہی چہرہ دیکھنا ہے سب نے، پھر ابھی کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی مجھے اپنی سکن بے حد پیاری ہے، میں اپنے چہرے پر علم گلم بالکل برداشت نہیں کر سکتی، چڑے ہوئے انداز میں ہی کہا اس نے۔ اپیہ کا تو دل چاہا رکھ کر لگا ہی دیں، دانت پیس کر کہا، آج کم از کم آنی میں کسی لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں۔ چلو شاباش، فوراً سے کال کرو رابی کو اور دیکھو ولی ہے تو اسے کہو تم دونوں کو چھوڑ دے۔ اپیہ احتجاج کرنا چاہا مگر ہمیشہ کی طرح رائے گاں گیا۔ آنی یہ دیکھ لو کتنا سارا کام پڑا ہے ابھی، کچن میں بکھرے پھیلاوے کی طرف اشارہ کیا۔ فکر پہلے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، خدارا تم مزید میرا دماغ مت گھماؤ، سن لو جو کہہ رہی ہوں۔ ان کے قدرے چڑے ہوئے انداز پر آنی منہ بناتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اگلے روز ازرق کی فیملی شاہ ولا میں مدعو تھی۔ تمام انتظامات دیکھ کر اپیہ رات کو کافی دیر سے فارغ ہوئی تھی۔ موہد آنی کے پاس سو رہا تھا جب اپیہ اس کے کمرے میں ہی بستر کے دوسری طرف آ کر لیٹی تھی۔ اب کل کا دن اچھے سے گزر جاتا تو ساری تھکن اتر جاتی، یہی سوچتی ہوئی اپیہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئیں۔ اگلی صبح کا آغاز ہی اتنا افراتفری میں ہوا تھا۔ سمیر بھیا نے کچھ دیر میں آنا تھا، بابا اور ولی تو آج آفس گئے ہی نہیں۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے افضل فیملی کے ساتھ 2 گاڑیوں میں پہنچا تھا، ایک گاڑی وہ جبکہ دوسری ازرق ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجتبیٰ چاچو جو صدف چاچی کے ساتھ کچھ دیر میں پہنچنے والے تھے۔ بابا کے کہنے پر ولی نے آریز کی فیملی کو بھی مدعو کر لیا تھا کیونکہ بابا کا ارادہ آنی کے ساتھ ساتھ ولی کے فرض سے بھی سبکدوش ہونے کا تھا، اور ویسے بھی آنی کے رخصت ہو جانے کے بعد گھر بالکل بے رونق ہو جاتا۔ ولی کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی بابا نہیں مانے تھے، لیکن پھر اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے صرف نکاح کا فیصلہ کیا۔ رخصتی کچھ عرصہ بعد پر موقوف کر کے آنی کے ساتھ ہی ولی اور رابی کا نکاح طے کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف آغا جان کا ارادہ بھی ازرق کے ساتھ ساتھ آبان کا فرض ادا کرنے کا تھا۔ اسی لیے شاہ ولا میں اس وقت اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ مرد حضرات کھانا کھا کر اب ڈرائنگ روم میں براجمان تھے، جبکہ عورتیں سب لاؤنج میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھیں۔ اپیہ ملازمہ کو ڈرائنگ روم میں چائے سرو کرنے کی ہدایت دیتی ہوئی لاؤنج کی طرف آئی تھی۔ سامنے سے گزرتے ولی کو پکارا، جی اپیہ کوئی کام ہے آپ کو؟ ہاں نا، مجھے ازرق سے ملنا ہے اور اندر سب مرد حضرات بیٹھے ہیں۔ ولی نے چند لمحے سوچا، اچھا رکے میں ازرق کو باہر ہی بلوا لیتا ہوں۔ کچھ لمحوں بعد ازرق ولی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ ازرق ان سے ملو، یہ میری اپیہ ہیں اور اپیہ یہ ازرق۔ اس کے تعارف پر اس نے سلام کیا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم سے ذرا ہٹ کر راہداری میں کھڑے تھے۔ ان سے بات کرتے ازرق کی نظریں تمام اطراف سے گھوم آئی تھیں کہ شاید وہ دشمن جاں کہیں نظر آ جاتی، مگر نظریں ناکام ہی لوٹی تھیں۔ اپیہ سے مل کر وہ ولی کے ساتھ واپس مڑ گیا تھا، جبکہ اپیہ بھی مسکراتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھیں۔ ان کا دل ازرق سے مل کر خوشی اور سکون دونوں سے بے ساختہ بھرا تھا۔ لاؤنج میں آنی لجائی سی زنی چچی اور صدف آنٹی کے درمیان بیٹھی تھی۔ بس کر دیں انیزہ بیٹے، آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، مزید کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ مسز مجتبیٰ کا دوستانہ انداز اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔
جی آنٹی، تکلف کی کوئی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کا اپنا گھر ہے۔ جی جی بیٹے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہمارا اپنا گھر ہے۔ اپیا ان سادہ مگر بے حد مخلص لوگوں سے مل کر جیسے پرسکون سی ہو گئی تھی۔ چلبلی سے زری کی باتوں سے سب محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کا پشتو زدہ لہجہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ مینا کے کان میں گھسی تھی۔ اللہ مینا، یہ تو بالکل گڑیا لگ رہی ہے۔ مجھے لگا تھا کوئی مغرور حسینہ ہوئے گا، جس پر مینے سے زبردستی گھوری کھا کر وہ منہ بناتی پیچھے ہو بیٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا ام، مگر سن لو، ام کو ہماری مرضی کا کپڑا نہیں لے کر دیا نا، ام بتا رہا ہے احتجاج کرے گا، ام احتجاج۔ ایک بار پھر آگے ہو کر مینے سے کہا، شرم کرو، کسی نے سن لیا تو کتنا برا لگے گا، اور یہ تم مجھ سے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کیوں بول رہی ہو؟ مینے کی بات پر عادتاً زری نے اپنے ہاتھ ماتھے پر مارا، جس سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا زری آپ کو؟ اپیا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ہم تو بس ایسے ہی۔ بیچاری شرمندہ سی مینے کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں بہن، یہ ہمارا بہن کو تمہارا بہن، میرا مطلب آنی بھابھی، بہت پیارا لگا ہے، وہی بتا رہا ہے یہ۔ مینے کے بتانے پر سب مسکرانے لگے۔ آنی نے بھی جھیپی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہ لوگ مزید بیٹھے کہ مرد حضرات کی طرف سے اٹھنے کا پیغام پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سو چند ایک معاملات یہاں طے کر کے نزدیک کی ہی تاریخ رکھی گئی تھی۔ طے یہ پایا کہ چونکہ خیبر پختونخوا جانا پڑے گا تو دونوں جگہ فنکشنز نہیں رکھے جا سکتے، اسی لیے یہ تمام لوگ مصطفیٰ خان کے بسد اصرار پر ان کے ہاں قیام کرنے پر رضامند ہوئے۔ شادی کی تمام تقریبات وہیں قبیلے میں ہوں گی، جب کہ اس سے کچھ دن پہلے ولی اور رابی کا نکاح رکھا گیا تھا۔ تمام معاملات طے کر لینے کے بعد سب نے واپسی کی راہ لی۔ آنی کی شادی اور ولی کے نکاح میں بمشکل چند دن بچے تھے۔ آج اپیا نے رابی اور آریز کی مسز شمائلہ بھابی کے ساتھ شاپنگ کی غرض سے جانا تھا۔ آنی تو پہلے ہی بازاروں میں گھومنے سے انکار کر چکی تھی۔ اس نے اپنی ساری شاپنگ کی ذمہ داری اپیا اور رابی کے کاندھوں پر ڈالی تھی، سو موہت کو دیکھنے کے وعدے پر اپیا بھی مان گئی تھی۔ شمائلہ بھابی آج کل ایکسپیکٹ کر رہی تھی، ناساز طبیعت کی وجہ سے وہ تو نہیں آ پائی تھی۔ ہاں، اپیا نے رابی کو پک کر لیا تھا۔ وہ اپنے نکاح کا جوڑا بھی پسند کر لیتی اور آنی کی شاپنگ میں بھی ہیلپ کروا دیتی۔ سرے شام اپیا اور رابی تھکی سی بازار سے لوٹی تھی۔ لاؤنج خالی تھا، اس کا مطلب آنی موہت کو سلانے کمرے میں موجود ہوگی۔ اپیا کے پیچھے ڈرائیور نے تمام سامان گاڑی سے نکال کر وہیں لاؤنج میں لا چھوڑا۔ شاپنگ بیگز کو سائیڈ پر ڈال دی اپیا صوفے کی بیگ سے سر ٹکا گئی۔ چل چل کے سارا دن کمر تختہ ہو رہی تھی، جبکہ پیروں کا جو حال تھا وہ الگ۔ رابی آریز کو کال کر کے پک کرنے کا کہتے خود بھی پیچھے ہو کر بیٹھی۔ ولی چھوڑ دیتا رابی، آریز کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے وہ۔ رابی کچھ خفیف ہوئی۔ کوئی بات نہیں اپیا، لالا پک کر لیں گے۔ اپیا نے اس بات میں سر ہلایا، سر بھی دکھ رہا تھا، سو صوفے کی بیگ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ رابی نے ان کا چہرہ جانچا۔ آپ بہت تھک گئی ہیں اپیا، چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ نہیں رابی، چائے بھی ملازمہ بناتی ہی ہوگی، تم خود تھکی ہوئی ہو، بیٹھو تم۔ اتنی تھکن نہیں ہے بس۔ وہ چند لمحے رکی۔ کتنے دن سے ایک سوال جو ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا ابھی بے ساختہ زبان پر آیا تھا۔ رابی، تم سب کو پتا تھا نا؟ رابی نے نا سمجھی سے دیکھا۔ کیا اپیا؟ یہی یہ سب آنے کے معاملے کے متعلق۔ اوہ، رابی چند لمحے رکی۔ نہیں اپیا، سب نہیں پتا تھا، یہ نکاح تو بالکل اچانک آریز لالا اور ولی کا فیصلہ تھا، جس پر مجھے بھی حیرت ہے۔ لیکن ہاں، آنی کے ڈپریشن اور شہری کے رویے کا مجھے پتا تھا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ آنی کا ڈپریشن اور شہری کا رویہ؟ نا سمجھی سے اپیا نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب رابی، تم سب بتاؤ مجھے، میں اس سب سے کیوں انجان رہی؟ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ میں بہن تھی اس کی۔ اپیا کی بات پر رابی نے کچھ لمحوں کا توقف کیا۔ ہم میں سے بھی کوئی کچھ نہیں جانتا تھا اپیا، مجھے بس اندازہ تھا، اور پھر حالات سب واضح کرتے چلے گئے۔ لیکن اپیا، وہ رکی۔ اپیا نے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمارے جاننے میں اور آپ کے جاننے میں فرق ہے۔ ہم نہ بھی جانتے، آپ کو جاننا چاہیے تھا۔ حمیرہ آنٹی کے بعد آپ کو ہی آنی کے سب سے قریب ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو اس کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اپیا، میں آپ کی آنی کی ہی طرح بے حد عزت کرتی ہوں۔ میری تو کوئی بہن ہے نہیں، ہمیشہ آپ ہی کو بڑی بہن کی جگہ دیکھا ہے۔ میری کسی بھی بات کا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا یا بلیم کرنا نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں میں آنی سے کتنا قریب ہوں اپیا، اور جو کچھ اس پر بیتا ہے وہ بہت اچھے سے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ میں تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں اپیا، یہ سب آپ دیکھتی، لیکن قصور کسی کا بھی نہیں ہے اپیا۔ رابی نے بے ساختہ ایک سانس کھینچی۔
اب یہی تو المیہ ہے ہمارا، ہم بےحد قریب ہو کر بھی اپنوں کے بےحد دور ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے اندر ہی اندر کتنی جنگوں سے نبرت آزما ہوتے ہیں اور ہم انجان رہتے ہیں۔ وہ مدھم سے لہجے میں کہہ رہی تھی اور عفیہ اسے بغور سن رہی تھی۔ رابی رکی۔ عفیہ، آپ نے آنی سے اس رشتے کے متعلق پوچھا تھا نا؟ ہاں پوچھا تھا، عفیہ نے کچھ ناسمجھی سے جواب دیا۔ آنی نے کیا جواب دیا تھا؟ اب کہ اس کے سوال پر عفیہ چند لمحے رکی اور پھر سوچتے ہوئے کہا، وہ خاموش تھی، اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ تو عفیہ، آپ نے پوچھا وہ کیوں خاموش ہے؟ اسے یہ رشتہ قبول ہے یا انکار ہے؟ کچھ جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ رابی کے کہنے پر عفیہ نے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ خاموش تھی، اگر اسے انکار ہوتا تو وہ کچھ تو کہتی۔ یہی تو بات ہے عفیہ، ہم نے خود ہی سمجھ لیا ہوا ہے کہ خاموشی اقرار ہی ہوتی ہے۔ خاموشی ہمیشہ اقرار نہیں ہوتی عفیہ، خاموشی احتجاج بھی ہوتی ہے۔ کرب و اذیت اور بے بسی بھی خاموش کر دیا کرتی ہے۔ اس کی بات پر بے ساختہ عفیہ نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ میرا دل کہتا تھا رابی کچھ مسئلہ ہے، کوئی تو بات ہے، مگر میں ہمیشہ اس خیال کو جھٹک دیتی تھی۔ مجھے لگا تھا شادی ہو گئی تو آنی بھی اپنے خول سے نکل آئے گی۔ مجھے اس وقت اس کے لیے وہ ایک بہتر فیصلہ لگا تھا اور یہی میری غلطی تھی شاید۔ میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کسی نے بھی کوشش نہیں کی، نہ جانے ولی کو یہ خیال کیسے آ گیا تھا۔ رابی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔